السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وَإِنْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم کہاں پہنچے تھے؟ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 پڑھ چکے ہیں، اور جو سیکوینس میں سٹارٹ ہوئے ہیں، شروع میں ہم نے دیکھا کہ 4 آیتیں مومنوں کے تعلق سے، 2 آیتیں کافروں کے تعلق سے، اور اس کے بعد میں ہم نے 13 آیتیں منافقوں کے تعلق سے دیکھے. پھر اس کے بعد میں سارے انسانوں سے خطاب ہوا 2 آیتوں میں، اور بہت بیوٹیفل توحید کا میسج تھا 21-22 نمبر کی آیت میں. اب ہم آئے ہیں آیت نمبر 23 میں، جہاں ایک چیلنج دیا گیا ہے سارے انسانوں کو. یہ سارے انسانوں سے جو خطاب ہو رہا تھا پچھلی 2 آیتوں میں، وہی کنٹینیوڈ ہے، اور یہاں پہ ایک چیلنج دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تم شک میں ہو اس چیز کے تعلق سے جو ہم نے ہمارے بندے پر نازل کیا. مما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، اگر اس چیز کے تعلق سے تم شک میں ہو، اگر ریب شک میں ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فاتو بسورۃ من مثلہ، تو لے آؤ ایک سورہ، سورتن یہ نکرہ ہے، کوئی سورہ لے آؤ، ایک سورہ لے آؤ، من مثلہ یعنی کہ اس کے جیسی، مثلہ جیسی، من مثلہ اس کی کچھ اس کے جیسی، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلاؤ اپنے گواہوں کو اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلاؤ اپنے گواہوں کو، شہداءکم. امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ابن عباس کا قول دیا ہے، شہداءکم مینز کہ اپنے مددگاروں کو بلاؤ، گواہوں کو یعنی کہ اپنے مددگاروں کو بلاؤ، اپنے شریکوں کو بلاؤ. السدی نے السدی آپ کو بتا دوں تابعی ہے، جو کئی صحابہ کے شاگردوں میں سے السدی، ان کی تفسیر ہمیں کئی جگہوں پہ ملتی ہے. تو وہ رپورٹ کرتے ہیں ابو مالک سے رضی اللہ عنہ کہ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو وہ کہتے ہیں اس چیز کے تعلق سے کہ لاؤ، جاؤ اپنے مددگار، جو اپنے تمہارے معبود ہیں، تمہارے جو گاڈز ہیں، اس سب کی مدد لو، ان کی بھی مدد لو، سب کی مدد لو، قرآن جیسی ایک سورہ بنا کے لاؤ. اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یہ آیت پہلے پڑھ کر، کہ یہ اسے اعجاز القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کا معجزہ، یعنی کہ عاجز کر دینے والا. عرب اس زمانے میں بھی عاجز تھے، آج بھی عاجز ہے، ہیلپ لیس ہیں. قرآن کی جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے ہیں وہ. قرآن کی جیسی کیوں نہیں لا سکتے کتاب؟ قرآن کی جیسی کتاب لانا دور کی بات، قرآن کی جیسی سورہ، جیسی ایک سورہ نہیں لا سکتے ہیں. اس کے اوپر میں نے کئی سارے اس کے ریزنز بتائے ہیں، اور اگر آپ اسکالرس کی بکس دیکھیں تو انہوں نے اس ٹاپک پر پورے ریزنز دیا ہے. جیسے آپ اگر امام سیوطی کی بک دیکھیں تو انہوں نے اور مور دین 80 ریزنز دیا ہے کیوں قرآن کی جیسی کتاب وہ لوگ نہیں لا سکتے ہیں، یعنی قرآن کی کیا خصوصیات ہے. اور اس کے اندر کئی اسکالرس ہیں جنہوں نے اس پہ ورک کیا ہے اور لسٹ دی ہے. میں نے وہ لسٹ میں سے 12 ریزنز شیئر کیا تھا میری ایک ویڈیو میں جو ریسنٹلی آئی ہے، قرآن دا ورڈ آف گاڈ کا جو میں سیریز چلا رہا تھا، اس میں پارٹ 4 میں یہ میں نے کور کیا ہے. پارٹ 4 میں میں نے اس کے میریکل کے 12 ریزنز کور کیا ہے. اس میں سے ایک چیز ہے کہ قرآن کے اندر آپ دیکھوں گے جو ورڈز ہیں، جو ورڈز کا سلیکشن ہے، یہ عربک لینگویج میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عربک لینگویج ایک ایسی لینگویج ہے جس کے اندر، میں نے ایک رپورٹ شیئر کیا ہے کہ سب سے زیادہ ووکیبلری، مطلب لارجسٹ ووکیبلری بیس آپ کو عربک لینگویج میں ملتی ہے. اور اسی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ عربک پوئٹری جب پیک پہ تھی تو عربز میں وہ لوگ کرٹیسائز کرتے تھے کہ یہ لفظ ایسا یہ نہیں، یہاں پہ یہ لفظ ہونا چاہیے تھا، یہ زیادہ ایلوکوینٹ تھا، یہ زیادہ فصیح تھا. تو ایک بات ہو گئی ورڈ سلیکشن. سیکنڈ، سینٹینس میں کنسٹرکشن، کیا چیز آگے آئے گی کیا چیز پیچھے آئے گی. تو سینٹینس کنسٹرکشن میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کا جو ایلوکوینس ہے ویسے میچ کوئی کر نہیں سکتا. یعنی کہ جو سینٹینس کنسٹرکشن اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے. اور میں نے ایک مثال کے ذریعے بتایا کہ ایک پوئٹ نے، عرب پری اسلامک ٹائمز کے ایک پوئٹ نے، اور اس زمانے میں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، جو بعد میں جا کے انہوں نے اسلام بھی قبول کیا، لیکن وہ پری اسلامک پوئٹ تھے. تو انہوں نے ایک پوئٹری لکھی، اور نابغہ نے وہ پوئٹری کے اندر، ان نابغہ ایک اور بڑے پوئٹ تھے، وہ اس پوئٹری کی 2 لائنز کے اندر ان نابغہ نے یعنی کہ سمجھ لیجئے کہ آئی تھنک اراؤنڈ 11 کے قریب، آئی تھنک 9 ورڈ سے 11 ورڈ سے اس پوئٹری کے، میرے پاس ہے، اس کے پاور پوائنٹ میں ڈالا ہوا ہے. اس میں سے
7 جو ہے نا 7 ورڈز میں اس نے مسٹیک بتائی کہ یہ ورڈ یہ نہیں یہ ہونا چاہیے تھا, یہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اتنی بڑی ووکیبلری کا بیس ہے. عربک لینگویج کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ایک ورڈ جو ہے وہ کئی فارمز میں آتا ہے. ایک ورب جو ہوتا ہے ورب کئی فارمز میں ہوتا ہے, مور دین 1900 فارمز میں وہ ورب آ سکتا ہے. 1900 فارمز یعنی کہ اس کے جو اس کے پیٹرن کی یوسیجز ہے 1900. تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایلوکوینس پاسبل ہے کہ کون سا سب سے اپروپریٹ شیڈ ہے, جو شیڈ آف میننگ. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگوں نے چیلنج میں کوئی چیز بنانے کی کوشش کی ہے تو وہ چیز یہ مس کر جاتے ہیں کہ قرآن میں یہ بھی چیلنج ہے. سورہ 28 ورس 49 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما, کہ لے آؤ ایک کتاب جو اس کتاب سے زیادہ, ان دونوں کتاب یعنی قرآن اور تورات, کیونکہ دونوں شریعت تھی, تو ان دونوں سے زیادہ بیٹر گائیڈڈ ہے, اہدی منہما. اور اتبعہ ان کنتم صادقین, میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو تو, یعنی پیروی کرنے لائق بھی ہو. تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کوئی پوئٹری بنا رہا ہے شراب کے بارے میں, کوئی پوئٹری بنا رہا ہے ویمن کی بیوٹی کے بارے میں. آہدہ ہوا کہ گائیڈنس کی بات ہوئی, مطلب کیا ہوتا ہے یہ پوائنٹ ایبراکاڈابرا کوئی ایسی ٹائپ کی بنا دے, سینس لیس باتیں کہے, بولے قرآن کی کمپٹیشن میں میں نے بے سر و پیر کی بات لائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی اسپیسیفائی کیا آہدہ ہونی چاہیے, اس سے زیادہ گائیڈنس والی کتاب ہونی چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بات ہے جو کوئی آج تک نہیں لا پایا ہے کہ قرآن جیسی کوئی ایلوکوینس والی کتاب والی پوئٹری. اور جو اس زمانے کے جو پوئٹس تھے ان کو تو فوراً سمجھ میں آتا تھا کہ ہم تو قرآن کی کمپٹیشن میں لا ہی نہیں سکتے تھے. انہوں نے تو سمجھ لیا, انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پوئٹری لکھی. مکہ کے مشرکوں نے شاعروں کو تیار کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے پوئٹری لکھی, لیکن قرآن کی کمپٹیشن میں کوئی پوئٹری نہیں بنائے, کیونکہ وہ سب کو پتا ہے, جس کے پاس نالج ہے نا اس کو پتا ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. لیکن کوئی بیوقوف ہوگا جس کو آتا جاتا نہیں ہے, وہ اس کے کمپٹیشن میں کوئی چیز لانے کی کوشش کرے گا جو حقیقت میں مذاق کی چیز ہے, یعنی اٹ میکس اے فول آف ہمسیلف. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں ان کنتم صادقین, تم سچے ہو اگر اپنے انکار کرنے تو لے آؤ, چیلنج ہے اور نہیں لا سکتے ہیں. تو یہ چیز ہے. اور آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اور اگر تم نہیں کر پاؤ گے, وَلَن تَفْعَلُوا, اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي, تو ڈرو اس آگ سے, وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. تو یہ آگ تیار ہے. تو آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں وارننگ دیا کہ اگر تم نہیں کر پاؤ گے, وَلَن تَفْعَلُوا, اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے, ہرگز نہیں کر پاؤ گے. تو یہاں پہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے. اللہ یعلم من خلق, جس نے بنایا کیا وہ نہیں جانے گا, وہ جانتا ہے ہمارا کیا لیول ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی کلام سے, یہی عربک زبان سے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام بھیجا ہے قرآن. اور کیا معاملہ ہے کہ انسان عاجز ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے, تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو یہ انسان کون سے انسان, جو کفر کر کے, جو انکار کر کے جاتے ہیں, یا جو جن کی گناہوں کا بھار بھاری ہوتا ہے, وہ جہنم کی آگ میں پہنچتے ہیں, تو وہ اس آگ کا ایندھن ہوتے ہیں. اور پتھر کون سے, جن پتھروں کی عبادت کی گئی اور جو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے مدد کرنے والے ہیں, تو انہیں احساس ہوگا کہ پتھر تو الٹا یہ آگ کا ایندھن بنے ہوئے ہیں, یعنی ان کی وجہ سے ہماری آگ اور سلگ رہی ہے اور زیادہ تیز جل رہی ہے. یہ آگ کا ایندھن بنے ہوئے ہیں, یعنی یہ اللہ تعالیٰ قادر ہے. آپ یہ بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ کون سی چیز کو بنانا ہے, یعنی کہ فیول. تو فیول بنے ہوئے ہیں انسان اور پتھر, جہنم کی آگ کا, وقودها الناس والحجارہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدت للکافرین, جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. امام ابن کثیر مینشن کرتے ہیں کہ کئی سنہ کے کئی اماموں نے اس آیت سے یہ حصے سے کنکلوڈ کیا کہ جہنم کی آگ آلریڈی تیار ہے, جہنم کی آگ ابھی ریڈی ہے. مطلب ایسا نہیں کہ سلگائی جائے گی یا جہنم کی آگ تیار کی جائے گی, بنائی جائے گی, ابھی بنی نہیں ہے. وہ عدت تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے, یعنی ابھی تیار ہے. وہ عدت, یہ پاسٹ سینٹینس ہے, پاسٹ ٹینس یہاں استعمال کیا گیا ہے, وہ عدت للکافرین. تو یہ ایک چیلنج ہے جو انسان کبھی جواب نہ دے پائے ہیں, نہ دے پائیں گے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, اب آتے ہیں اپوزٹ سائڈ. اور اس کی تفسیر میں اگر آپ دیکھو گے تو امام ابن کثیر نے ایک بہت پیاری چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو جو مثانی کہا گیا نا, مثانی, تو اس کے اندر ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اس کے اندر کنٹراسٹ میں چیزیں دی جاتی ہیں. ایمان کے بعد کفر, ہاں, جنت جہنم, اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی سزا, مطلب یہ دونوں چیزیں ساتھ میں, دونوں پارٹ بتائی جاتی ہے. تو اب یہ سزا کی بات ہو رہی تھی, اب یہاں پہ انعام کی بات آ رہی ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, خوشخبری دے دو ایمان والوں کو.
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے ہیں انہیں خوشخبری دے دو ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کہ ان کے لیے باغات ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہے. تو باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہے اور نہروں کا بہنا ذکر ہے، باغات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ باغات اور نہروں کا والی جنت کو تیار کیا ہے. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا جب بھی انہیں وہاں پر پھلوں میں سے کوئی رزق کے طور پہ دیا جاتا تو وہ کہتے ہیں قالوا هذا الذی رزقنا من قبل کہ یہ تو وہ چیز ہے جس سے ہمیں اس سے پہلے بھی جسے رزقنا جو ہمیں رزق کے طور پہ پہلے بھی دی گئی تھی. تو رزقنا من قبل اس سے کیا پتا چلتا ہے یہاں پہ دنیا کی بات ہو رہی ہے. رزقنا من قبل کا مطلب ہے کہ دنیا میں بھی جب وہ تھے تو وہ چیز تھی. ابن کثیر نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اس کے اندر مطلب یہ ہوتا ہے کہ رزقنا من قبل کا ہوتا ہے مطلب کہ ایک منٹ ہاں جی. تو رزقنا من قبل کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز ہمیں پہلے دی گئی. اگر آپ تفسیر میں کثیر دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو پھل ملے تھے جو چیزیں ملی تھی وہ سیم پھل وہاں ہے لیکن وہ ٹیسٹ میں اور کوالٹی میں اور سائز میں اس سے بہت بہتر. مطلب کہ آپ کو کوئی چیز سملر جیسے آپ دنیا کا مینگو جانتے ہیں تو وہاں جنت کا مینگو دنیا کے مینگو جیسے دکھنے میں کوئی چیز ہوگی یعنی اس کے اندر کوئی سملیرٹی ہوگی جس کی وجہ سے وہ مینگو ہوگا. یعنی ایسا نہیں کہ اس کا کوئی اور شیپ ہوگا، وہ مینگو کا جیسا ہوگا کچھ معاملہ لیکن کوالٹی میں اس کے ٹیسٹ میں وہ اس سے انکمپیریبل یعنی کہ کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتے اتنا اعلیٰ. یعنی ایسا نہیں کہ دنیا میں 19 تھا وہاں 20 ہوگا، ایسا نہیں، کمپیریزن نہیں کر سکتے اتنا اعلیٰ کوالٹی. تو ھذا الذی رزقنا من قبل. اب یہ ایک چیز کمفرٹیبل والی چیز بھی ہے کہ ہمیں جس ماحول میں ڈالا جائے گا اللہ تعالیٰ ڈالیں گے وہ ایسی چیز نہیں ہوگی جس کے اندر ہمیں کچھ ان نون جگہ کچھ پتہ ہی نہیں. تو انہیں کافی سملر چیزیں دکھے گی جس سے کہ ہمیں دنیا کی چیزوں سے ہم جانتے ہیں اس کا انٹروڈکشن جانتے ہیں جو ہمیں ملا. لیکن دنیا میں انٹروڈکشن ملا کہ مینگو کس چیز کو بولتے ہیں، دنیا میں انٹروڈکشن ملا کہ کلنگر کسے کہتے ہیں یا یہ چیزیں ہیں وہاں کا کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں. وہ اتو بھی متشابہہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور انہیں دیا جائے گا اس میں سے اس کے ساتھ متشابہہ ملتی جلتی. تو ملتی جلتی چیزیں دی جائے گی سملر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے وہاں پر جوڑے ہیں مطلب ازواج ہے. ازواج کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جوڑے کا ذکر کیا ہے اسپاؤسز کا ذکر کیا ہے ازواج مطہرۃ پاکیزہ. تو یہ بیویوں کا ذکر ہے لیکن عورتوں کے لیے بھی جوڑے ہوں گے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث ہے جس کے اندر ملتا ہے کہ کوئی بھی جنت میں سنگل نہیں ہوگا، اکیلا نہیں ہوگا. تو ازواج مطہرۃ تو پاکیزہ. پاکیزہ کا مطلب کیا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر میں آتا ہے حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے کہ جنت میں نہ پیشاب ہو کریں گے لوگ، جنتی پیشاب پاخانہ یہ نہیں ہوگا. یہ جو غلاظتیں ہیں گندگی ہے یہ دنیا کے لیے ہے لیکن جنت میں یہ چیز نہیں ہوگی. یعنی یہ جو جسم ہوں گے وہ ان سے پاک ہوں گے. تو نہ پیشاب نہ پاخانہ نہ بلگم جو ہوتا ہے بلگم آتا ہے اچھا نہیں لگتا ہے اور نہ مینسز ہوگا عورتوں کو. اور تفسیر کے اندر دیکھیں تو ایک اور چیز ملتی ہے ابن کثیر میں کہ نہ وہاں پر پریگننسی بھی نہیں ہوگی. تو پریگننسی یعنی کہ کے اندر بھی ایک طرح سے ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی عورتوں کے لیے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. یعنی ایسا نہیں کہ فیئر کے یہاں سے نکال دی جائیں گے. جو جنت میں گئے اب ہمیشہ گئے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ خلد کے لیے. خالدون یہ ورڈ کو یاد رکھیے گا میں آگے ریفر کرنے والا ہوں آج ہی. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا آیت نمبر 26 میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی. ایک منٹ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. اللہ حیا نہیں کرتا، اللہ نہیں شرماتا کہ اللہ مثال دے ما بعودۃ مچھر کی فما فوقها یا اس سے اوپر والی چیز.
فما فوقہ یعنی اس سے بڑے درجے کی، اس سے اوپر کی چیزیں، مچھر یا اس سے اوپر کی چیزیں، فما فوقہ. اب یہ آیت کیا ہے، کب نازل ہوئی، ہم اسے یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ یہ آیت کے نزول، اسباب النزول کے تعلق سے دیکھیں گے اگر آپ تو السدی سے ہمیں تفسیر ملتی ہے جو امام ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ جب وہ جو دو مثالیں آئی ہیں نا منافقوں کے بارے میں، کون سی دو مثالیں جو اس سے اوپر آئی تھی منافقوں کے بارے میں، تو اس کے اندر جب وہ آیت نازل ہوئی، وہ دونوں آیتیں جو دو مثالیں، ہاں، تو تب مشرکین نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں دے اس کی شان کے لائق نہیں. مطلب وہ لوگوں نے کہا کہ اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ اللہ ایسی مثالیں دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اللہ نہیں حیا کرتا، اللہ نہیں حیا کرتا کہ اللہ مثال دے ما بعودتن، مچھر کی، مچھر خاص طور سے ذکر ہے، فما فوقہ یا اس سے اوپر کی چیزوں کی اللہ مثال دے. اللہ اس سے شرماتا نہیں ہے، اللہ اس سے حیا نہیں کرتا. فاما الذین آمنوا، اچھا میں یہاں پہ ایک بات رک کے بتاؤں کہ ایک چند چیزیں ہیں جو ہم دیکھیں گے یہاں پر، جو اس چیز کے اندر ہم خاص دیکھیں گے. فما فوقہا دیا ہے، فوقہا یہاں پہ مؤنث کا صیغہ ہے، بعودتن فما فوقہا، تو فوقہا مؤنث کا صیغہ. آپ کو پتا ہوگا جو مچھر ہمیں کاٹنے آتے ہیں وہ مچھر فیمیل مچھر ہوتے ہیں، میل مچھر کاٹنے نہیں آتے. میل مچھر وہ پودے وغیرہ کے اندر جو جوسز وغیرہ سک کر کے وہاں سے زندہ رہتے ہیں، ان کو خون نہیں چاہیے. خون کسے چاہیے؟ فیمیل مچھر کو چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اور فیمیل مچھر کو بھی ہمیشہ نہیں چاہیے، خاص طور سے جب وہ انڈے دینے والی ہے تو اس کے پریپریشن میں اس کو خاص اس کو بلڈ چاہیے، کیونکہ وہ بلڈ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. میں نے نیشنل جیوگرافک کی ویب سائٹ پر، یہ میرے پاس یہاں پہ وہ ہے، اس میں سے کاپی پیسٹ کیا ہوں میں نے، تو اس میں مچھر کے تعلق سے دیا ہوا ہے کہ مچھر ایک بہت ہی اسپیشل، ایک دم انکریڈبلی امیزنگ کریشن ہے. کیا آپ کو پتا ہے مچھر جو آپ کو پتا ہے آج ہم جانتے ہیں کتنے سارے لوگ مچھر سے، ملیریا سے، ڈینگو سے، یلو فیور سے کتنے سارے لوگ مرتے ہیں. تو مچھر بہت ہی یعنی کوئی انسگنیفیکنٹ نہیں ہے بولے مچھر، لیکن مچھر بہت بڑا کریچر ہے. اور مچھر کے اندر آپ کو پتا ہے اس کی جو آئیز ہوتی ہے، دو کمپاؤنڈ آئیز ہوتی ہے، کمپاؤنڈ، اور اس کے اندر 6 سائڈڈ لینسز ہوتے ہیں جس کے اندر کنٹینز thousands of 6 سائڈڈ لینسز، ہزاروں 6 سائڈڈ لینسز ہوتے ہیں اور دونوں انڈیپینڈنٹلی دیکھ سکتے ہیں. ہاں انڈیپینڈنٹلی دیکھ سکتے ہیں. مچھر کے اندر ایک ٹائم پہ مچھر ہے نا 200 بچے دیتا ہے، 200 انڈے، بچے ہیں 200 انڈے دیتا ہے. اور اس کا جو اسٹرکچر ہے اس کے پاس 48 ٹیتھ ہوتے ہیں، ہاں اس کے ماؤتھ میں، اور تین ہارٹس ہوتے ہیں. اور اس کے پاس ایک ایسا سسٹم ہے کہ جب وہ بلڈ سک کرتا ہے وہ ایک ایسا چیز دیتا ہے جو لوکل اینستھیزیا کا کام کرتا ہے. اینستھیزیا ہوتا ہے نا جو ڈاکٹر دیتے ہیں جس کے بعد درد نہیں ہوتا ہے، تو مچھر ایک چھوٹا ایسا کچھ دیتا ہے آپ کو جس سے آپ کو درد نہیں ہوگا. وہ سک کر لے، پہلے وہ سک کر لے، اس کے بعد میں جا کے آپ کو جو پرابلم ہونا ہے تو وہ ٹائم پہ ایک لوکل اینستھیزیا دیتا ہے. اینستھیزیا کا اثر جائے گا تب جا کے آپ کو احساس ہوگا ارے مچھر نے کاٹ کے گئے. مچھر کے تعلق سے آپ دیکھیے کہ اس کے پاس ایسے بھی ایک انبلٹ انسٹرومنٹ ہے جس سے بلڈ ٹیسٹنگ کرتا ہے وہ، اور وہ سب ٹائپ کے بلڈ ٹائپس اچھے نہیں لگتے مچھر کو، آپ کو پتا ہے مچھر کے پاس انبلٹ سسٹم ہے. اور اس کے پاس ایسا سسٹم بھی ہے کہ آپ کا بلڈ جو فلو ہوتا ہے نا جب وہ سک کر رہا ہے اس ٹائم پہ تھوڑا سا اس جگہ پہ تیزی سے فلو ہو تاکہ وہ اچھے سے سک کر پائے، وہ بھی اس کے پاس ویسے بھی ایک سسٹم ہے. اور آپ یہ دیکھو گے کہ مچھر کے اوپر ایک مائکروسکوپک کریچر ملتا ہے. میرے پاس یہاں پہ سائنٹیفک امریکن جو میگزین ہے اس کا آرٹیکل ہے، مسکیٹوز ہیو فلائنگ بلڈ سکنگ پیراسائٹس آف دیئر اون. تو مچھر کے اوپر جو ہوتا ہے نا خود خاص ایسے اسپیشل اس کے پاس اپنے خود کے پیراسائٹس ہیں، خود کے پیراسائٹ ہوتے ہیں. اور ڈو یو نو کہ فما فوقہا جو دیا ہے، فما فوقہا، یہ اللہ نوز بیسٹ کہ یہاں پہ ما بعودتن فما فوقہا، فوقہ ایکچولی عربک زبان میں دونوں معنی میں ہوتا ہے، اوپر اور ابو، یعنی اس سے اوپر کے درجہ، اور لٹرلی فوقہا، تو دونوں معنی میں فما فوقہا کا بھی اللہ کے پاس علم ہے جو اس کے اوپر، اس کے پر یہ پیراسائٹس جو رہتے ہیں. ہاں سبحان اللہ. تو یہ آپ دیکھیے کتنی امیزنگ بات ہے. اور ایک اسپیشل کریچر ہے. لوگ مچھر کو بولے مچھر کی مثال، تو اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال دی. اگر آپ قرآن میں پڑھو گے ابن کثیر نے یہ سب مثالیں جمع کری ہیں کہ سورہ حج میں سورہ 2273 میں آپ کو مکھی کی مثال بھی ملے گی قرآن میں. سورہ عنکبوت سورہ 29 آیت نمبر 41 میں آپ کو مکڑی کی مثال، اسپائڈر کی مثال ملے گی. اب آپ غور کریے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پڑھیے آگے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کفر کرنے والے ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے اس مثال سے. اب غور کریے، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یہاں پہ غور یہ کریے
کہ اللہ کا کیا ارادہ ہے اس مثال سے. یہاں پہ یہ سمجھیے بہذا مسئلہ جو ہے نا، مسئلہ یعنی کہ مکھی کی بات کیوں دی گئی ہے، مچھر کی بات کیوں دی گئی، یعنی وہ کیچ کیا نہیں کرتے، بولے مچھر کی بات دی گئی ہے، مکھی کی مثال دی گئی ہے، وہ اس مکھی کے ذریعے بات کیا بتائی جا رہی ہے وہ نہیں جاتے، وہ اسی پہ اٹک جاتے ہیں. ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ. اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، کیونکہ میں خاص یہ اسلام کے خلاف اعتراضات ہے اس کو کاؤنٹر کرنے میں میری اسٹڈی رہتی ہے، اور خاص میں یہ لوگوں کو دیکھتا ہوں، تو میں نے یہ آیت میں جو بات دی ہے نا وہی ہوتے ہوئے دیکھا ہے آج تک، وہی ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ کوئی مثال کے اوپر وہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں. اب وہ بہذا مسئلہ پہ وہ رہتے ہیں، مسئلہ کہ وہ لوگ اس مثال کے اندر جو دی گئی یہ بات اسی اوپر رہتے ہیں، وہ اس کے اندر بات کیا سمجھائی جا رہی ہے، اس کے ذریعے جو بات سمجھائی جا رہی ہے نا وہ چیز کو کے اوپر نہیں جا پاتے ہیں. ہاں، وہ چیز کے اوپر نہیں جاتے. مطلب آپ پوائنٹ سمجھیے کہ مکھی کی جب مثال دی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ مکھی تک نہیں بنا سکتے ہیں. ہاں، تو اب یہاں پر وہ مثال سے کیا مراد ہے، جہاں پہ مکڑی کی مثال ہے، جہاں پہ مثال کے طور پہ قرآن میں دیا ہے کہ او کا ظلمات فی بحر لجی، اندھیروں کی طرح ایک گہرے سمندر میں. اب وہ لوگ وہ مثال کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے اس پہ اٹکے رہتے ہیں، اس کے پیچھے جو بات کہی جا رہی ہے وہ چیز نہیں جا پاتے ہیں. ہاں، کیوں نہیں جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کا پرابلم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اس کے ذریعے اس کے ذریعے یعنی ان مثالوں کے ذریعے کئی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. وہ یہدی بھی کثیر، اور بہت ساروں کو اللہ ہدایت بھی دیتا ہے، بہت ساروں کو اللہ گمراہ کرتا ہے. یاد رکھیے اس بات کو کہ ہدایت اور گمراہی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. آپ جانتے ہیں نا رب اللہ ہی ہے، خالق مالک چلانے والا، رزق اولاد سب چیزیں اسی کے ہاتھ میں ہیں. ہم پہ نعمتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، سب اسی کے ہاتھ میں ہیں. اسی طرح یاد رکھیے ہدایت اور گمراہی بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. یاد رکھیے اس بات کو، ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں، گمراہی بھی اللہ کے ہاتھ میں. لیکن وما یضل به الا الفاسقین، اللہ نہیں گمراہ کرتا ان کے ذریعے سوائے فاسقوں کو. جو فاسق ہوتے ہیں نا، جو نافرمان ہوتے ہیں، جو غلط کام کرنے والے ہیں، وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے. اب یہ بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہی اور ہدایت کا پیرامیٹر رکھا ہے جو قرآن میں دیا ہوا ہے. قرآن میں دیا ہوا ہے اللہ کسے ہدایت دیتا ہے. فاما من اعطى واتقى، جو دیتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، وصدق بالحسنى، اور سچائی کو، جو سچی چیز ہے، اچھی چیز ہے، اس کو تصدیق کرتا ہے، اس کو کنفرم کرتا ہے، بولے ہاں یہ صحیح بات ہے، یہ حق بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسنيسره لليسرى، ہم اس کے لیے آسانی کا راستہ، جو آسانی کا راستہ، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے. واما من بخل، جو کنجوس ہوتا ہے، واستغنى، اپنے آپ کو ہی غنی سمجھتا ہے، وكذب بالحسنى، سچائی کا انکار کرتا ہے، جو حسنہ ہے، جو صحیح چیز ہے اس کا انکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کے لیے اس کا جو بدبختی کا راستہ ہے وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا. اس نے خود چوز کیا نا. تو یہاں پہ کیا دیا ہوا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بولے اللہ نے گمراہ کیا، تم گمراہ ہونے لائق تھے اس لیے اللہ نے تمہیں گمراہ کیا. بولے اللہ نے مجھے گمراہ کیا، اللہ نے تمہیں کیوں گمراہ کیا؟ ایسا نہیں کہ رستے چلتے کسی بھی انسان کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ نہیں گمراہ کرتا سوائے فاسق کو. تو فاسق کون ہے اگلی آیت میں ہم ابھی دیکھنے والے ہیں. فاسقوں کا جو ڈیفینیشن دیا ہوا ہے اگلی آیت میں دیکھنے والے ہیں. اب یہاں پہ کچھ اور چیزیں ہیں ذرا نوٹ کرتے ہیں. ایک مثال بہت اچھی ابو جعفر الرازی کی امام ابن کثیر نے جو جمع کیا ہے، نہیں یہ مثال انس رضی اللہ عنہ سے نہیں، ابو جعفر الرازی نے الربیع بن انس سے یہ بات کو یہ کوٹ کیا ہے، تابعی ہے. وہ کہتے ہیں ربی بن انس، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو مچھر کی مثال ہے، مچھر جو ہے وہ جو جیتا ہے جب بہت زیادہ موٹا ہو جاتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے. اور وہ بولتے ہیں کہ یہ ایک ایگزامپل ہے، جو لوگ دنیا میں دنیا کی چیزیں لے کے اس کو انجوائمنٹ میں لگے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. جب وہ بھول گئے وہ چیزیں جن کے ذریعے ان کو نصیحت دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ساری چیزوں کے دروازے کھول دیے. یہ سزا ہوتی ہے، یعنی دنیا میں، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 44 ہے، دنیا میں یاد رکھیے کہ نعمتیں جو ہوتی ہیں نا دنیا کی، یہ سزا کے طور پہ بھی ملتی ہے. تو یہ مچھر کی مثال میں یہ بھی بات انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جو ہم سب دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں آپ یہ دیکھیے وما یضل به الا الفاسقین جو دیا ہوا ہے کہ اللہ نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے سوائے فاسقوں کو. اب یہ دیکھیے کہ یہ لوگ جو ہے یہ لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں. کون لوگ؟ جو دشمن ہوتے ہیں اس طرح کے، قرآن پڑھتے ہیں لیکن ان کا انٹینشن کیا ہوتا ہے، ہدایت کا انٹینشن نہیں ہوتا ہے. ان کا کیا انٹینشن ہوتا ہے؟ ان کا انٹینشن ہوتا ہے کہ وہ گمراہی تلاش رہے، وہ لوگوں کو بھٹکانے کے لیے بعض چیز مسکوٹ کرنے کے مقصد سے آتے ہیں. اور آپ دیکھو گے وما یضل به الا الفاسقین، سارے گمراہ فرقے ہیں وہ بھی تو قرآن کے ذریعے قرآن کو کوٹ کرتے ہیں. آپ کو ملے گا وہ لوگ بھی قرآن کا حوالہ دیتے ہیں.
सब सब गुमराह फिरके। कोई वसीला का लफ्ज लेगा कुरान से, कोई अहले बैत का लफ्ज लेगा कुरान से, वसीला का लफ्ज लेगा लेकिन मीनिंग नहीं लेगा, अहले बैत का लफ्ज लेगा लेकिन मीनिंग नहीं लेगा। तो आप ये देखोगे कि ये कई सारी चीजें आपको मिलेगी जो कुरान से ही, तो कुरान के जरिए लोग हिदायत पे भी आते हैं, कुरान के जरिए गुमराही पे भी जाते हैं। और एक और मिसाल हम कुरान की इस आयत, एक आयत को कनेक्ट करेंगे इससे, कि अल्लाह ताला फरमाया वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून। ये मिसालें अल्लाह ताला ने दी लोगों के लिए, लेकिन उन्हें इल्म वालों के सिवा नहीं समझेंगे। यानी बात चीजें होती है जो गौर करना होता है, उसके अंदर स्टडी करना होता है, तलब करना होता है, तो जाके मिलती है। तो वह सूरह अंकबूत की मैंने आयत नंबर 43 पढ़ा, सूरह 29 आयत नंबर 43। जैसे कुएं का पानी तो सबके लिए है, लेकिन जिसके बाजुओं में ज्यादा ताकत है वो ज्यादा पानी निकाल के ले आएगा। तो यहाँ पे ये मिसालें सबके लिए है, लेकिन जिनके पास वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून, कि वो उसे इल्म वालों के अलावा नहीं समझेंगे। यानी ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें हैं जो आपके पास इल्मी मेयार होगा तो आप वो समझ पाएंगे, और अगर नहीं है तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो आपको इसी वजह से फसलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछो इल्म वालों से अगर तुम्हें नहीं पता। तो यहाँ पे ऐसा भी मामला है कि लोग जो गुमराही तलब कर रहे हैं उनको वो चीज की गुंजाइश भी मिलेगी, जो गुमराही चाहते हैं उनको वो चीज मिलेगी। और हम ये देखते हैं अल्लाह ताला ने हिदायत रखी, किसके लिए रखी है? हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है किसके लिए? तकवे वालों के लिए, तकवे वालों के लिए हिदायत है। तो बहुत अमेजिंग बात है जो हमने इस आयत में हमने पढ़े। आयत नंबर 27 में जब वो जो पिछली बात कही गई, यहाँ पे क्या आया? फासिकीन ना, फासिकीन का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, एक बात, एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अल्लदीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बादी मीथाक़िही, जो अल्लाह के वादे को, जो अहद उन्होंने किया अल्लाह से, उसे तोड़ते हैं। मिन बादी मीथाक़िही, उसको अफर्म होने के बाद, कंफर्म होने के बाद उसको तोड़ते हैं। मतलब मीथाक़िही, उसको मजबूत होने के बाद, पक्का होने के बाद उसे क्या करते हैं? अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं। अहदल्लाही क्या है? अहदल्लाही क्या है? अगर आप तफसीर में कसीर में देखें तो इस बारे में बहुत डेफिनेशन आपको मिलेगा। अहदल्लाही के अंदर इमाम इब्न कसीर कहते हैं, एक तो अहद वो है जो अहले किताब जो थे उनके पास अल्लाह की तरफ से अहद था कि पिछले आने वाले नबी को तुम्हें मानना है, और वो लोगों ने इनकार किया। ये अहदुल्लाह, अल्लाह का अहद था। और इमाम इब्न कसीर ने मुकातिल इब्न हय्यान की तफसीर इस बारे में कोट की है कि अहदल्लाही के अंदर क्या आता है, तो जो इंसानों ने, सारे इंसान आते हैं उसके अंदर, जो इंसानों ने अल्लाह के पास वादा किया था। और इशारे के तौर पे बता के रहे हैं वो बता ये रहे हैं कि हम जब आलम अरवाह में थे तब हमने अल्लाह ताला के पास अहद किया था सारे इंसानों से। इंसानों ने कहा था, अल्लाह ने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? और सबने कहा कालू बला शहीदना, कहा हाँ हम इस बात की गवाही देते हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे क्या है, ये अहदुल्लाह, ये है अहदुल्लाह, कि लोग अहद करके आए, अल्लाह को गवाही देकर आए और यहाँ पे आके तोड़ते हैं। यानी क्या होता है, वो मैसेज तो दिल में बाकी रहता है, मैसेज तो दिल में बाकी रहता है सबके दिल में। वो पैगाम भले ही उसके, ये इसकी मेमोरी नहीं है वाकई की, लेकिन वो पैगाम तो दिल में बाकी रहता है। अहदुल्लाह के अंदर क्या होता है कि आप ये देखोगे कि अल्लाह ने जो किताब भेजी, सारे इंसानों के लिए भेजी, पैगंबर भेजे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा गया, काफतल लिन्नास, सारे इंसानों के लिए भेजा गया। तो ये अल्लाह की तरफ से जो अहद आ रहा है उसको तोड़ना, उसकी उसी तरह के अहदुल्लाही मिन बादी मीथाक़िही, हमने इसी सूरा में जो पढ़े हैं, अल्लाह ताला ने जो सारी जो चीजें दी, जो सारी चीजों को, नेमतों को हम देखते हैं, उससे भी अल्लाह, वो भी गवाही दे रही है अल्लाह के बारे में, अल्लाह की गवाही दे रही है। तो यानी ये भी एक बात हमें मिल रही है। तो जो लोग ये अहद को तोड़ते हैं, जो उनकी फितरत में मौजूद है ये अहद, मिन बादी मीथाक़िही, वहां कंफर्म करके आए हैं, वो यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, ये क्या है? यक़तऊना यानी कि काटते हैं, मा अमरल्लाहु, जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अन यूसल के जोड़ो, जो चीज अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया वो जो उसे काटते हैं। क्या जोड़ने का हुक्म दिया? तो इसके अंदर खास तौर से जो चीज जिक्र है कि सिला रहमी, रिश्तेदारी जोड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। तफसीर में कसीर वगैरह में आप देखोगे तो इस ताल्लुक से मिलता है। इसके अंदर खास बात क्या हो रही है? क़तादा रहीमहुल्लाह ताबई है, वो कहते हैं इसमें सिला रहमी की बात हो रही है, रिश्तेदारी जोड़ने की बात हो रही है। और आप देखोगे कि फासिक जो होते हैं ना, फासिकून, तो वो, उनको सबसे अच्छा, सबसे पहले कौन पहचानते हैं? उनके रिश्तेदार पहचानते हैं। उनके रिश्तेदार है वो पहचानते हैं कि ये जो है, ये शख्स क्या है, इसकी असलियत क्या है। रिश्तेदारों को मालूम होता है, बोले अच्छा, क्योंकि बाहर वाले हो सकता है अच्छा समझे उसको, लेकिन घर वाले जो होते हैं वो जानते हैं अच्छा ये तो ऐसा आदमी है। और वो जो उसके अंदर जो काटता है, जो अल्लाह ताला ने जोड़ने कहा, क्यों? कौन आपके भाई हैं वो आपने चूज किया, मैंने चूज किया कि ये भाई बनेंगे, बहन बनेंगी, वालिदा है, वालिद है, तो काटने का आपको हक नहीं है जो आपने जोड़ा नहीं, ये अल्लाह ने जोड़ा है। तो हमें कोई हक नहीं है कि हम बोले कि आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, ऐसे नहीं खत्म होता है। तो
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُوصَلَ کے اندر یہ بات آتی ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے ایک اور چیز پوائنٹ آؤٹ کی، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو چیز اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کہا، تو جیسے فار ایگزامپل اللہ نے اپنے حکم کے ساتھ اپنے نبی کو بھیجا اس حکم کو پریکٹیکل طور پہ سمجھانے کے لیے، تو قرآن اور سنت جو ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں، قرآن اور سنت، تو یقطعون اس کو کٹ کر کے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، حقیقت میں وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ اگر قرآن کو مانتے تو ان کو نبی کو ماننا ہوتا، نبی کی حدیثوں کو بھی ماننا ہوتا۔ تو یقطعون کے اندر یہ جو کٹ کر کے الگ کر رہے ہیں، بولے ہم اس کو مانتے ہیں، بس ہم قرآن کو مانتے ہیں، نہیں، قرآن اور حدیث دونوں کو ماننا ہوگا۔ یقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض، تیسری کوالٹی دی ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے، یفسدون فی الارض، تو فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں، جو خسارے میں ہیں۔ تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ جو کون ہے لوگ خسارے میں، جو اس طرح کا کام کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو بہت سمارٹ ہو سکتا ہے سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے دنیا کے لوگ بھی بولے ارے کیا ہے، لیکن فالوورز بھی ہوں گے ان کے، جو غلط لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی فالوورز ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک هم الخاسرون، بہت زیادہ اسٹرانگ سینٹنس ہے یہ، اولئک هم الخاسرون، خاسرون کے اندر ہم انکلوڈڈ ہے، لیکن جب ہم یہ الگ سے دیا ہوا ہے، یہ خاص تاکید کر رہا ہے، تاکید کے طور پہ اولئک هم الخاسرون، کہ یہی تو اصل خسارے والے لوگ ہیں، تو خسارے والے لوگ ہیں یہ، یعنی نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، برباد لوگ ہیں یہ۔ اچھا، میں آپ کو فاسقون کے بارے میں جو ورڈ ہم نے دیکھا پچھلی اس میں، فاسقون، تو فاسق جو ہوتا ہے یعنی کہ کوئی چیز لمٹ سے پار کرنے والا، ہاں، لمٹ کو پار کرنے والا۔ تو آپ یہ دیکھیں گے جیسے مثال کے طور پہ عربک زبان کے اندر جب کھجور جو اپنی سکن کے باہر نکل کے آ جاتا ہے، اس کی جو سکن ہوتی ہے اس سے باہر نکل کے آ جاتا ہے، تو اسے فساقت کہتے ہیں۔ اور جو چوہی ہوتی ہے، جو چوہی جو جا کر سب طرف فساد کرتی ہے، اس کو فویسقہ کہتے ہیں، ہاں، یہ چھوٹا جو چوہا جو فویسقہ۔ تو فاسقون کا مطلب کیا ہے کہ جو فساد، یعنی کہ فساد پھیلانے کے لیے، نافرمانی، غلط کام پھیلانے کے لیے وہ جو آتے ہیں، یہ چیز ہم دیکھتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں نیکسٹ آیت پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے آیت نمبر 28 میں، کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا، ہاں، کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، کہ تم تو مردہ تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، تم تھے مردہ، کنتم امواتن، کہ تم تو تھے مردہ۔ امام ابن کثیر اس کو کئی پروفس کے ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ نان ایگزسٹنس جو ہوتا ہے نا، جب ہم موجود نہیں تھے دنیا میں، اسے موت کہا گیا ہے، نان ایگزسٹنس۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پہ ایک بہت بڑا زمانہ ایسا نہیں گزرا جس میں وہ کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، مطلب کچھ نہیں تھے تم، ایسا بہت بڑا زمانہ گزرا ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے، ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، تم تو مردہ تھے، مطلب زندہ نہیں تھے تم، ہم زندہ نہیں تھے، لیک آف لائف، یہ مردہ تھے۔ فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ سوچو نا، کون زندہ کیا ہمیں؟ ہم زندہ ہے، بات کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کس کے محتاج ہے، کس کی احسان ہے؟ کیف تکفرون باللہ، ہاؤ کین یو ڈو اٹ، یعنی یہ وہ ٹائپ کا سینٹنس ہے کہ ہاؤ ڈیئر یو، کیسے تم ایسا کر سکتے ہو، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ، تکفرون کے اندر انکار تم کیسے کر سکتے ہو اللہ کا، کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو، کیونکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، یمیتکم، پھر وہ موت دے گا، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی کے پاس واپس لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ملتا ہے اس کی تفسیر میں، ہم ایک اور ورس کو کنیکٹ کرتے ہیں، سورہ مومن تفسیر میں کثیر میں جو کنیکٹڈ ہے، سورہ 40 آیت نمبر 11۔ اس آیت میں آتا ہے قالو ربنا امتنا اثنتین، اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 بار موت دی، واحییتنا اثنتین، اور 2 بار زندگی دی، 2 بار موت دی اور 2 بار زندگی۔ تو 2 بار موت کیسے؟ دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے، اب ہم زندہ ہیں، اس کے بعد مریں گے، اس کے بعد پھر سے زندہ کیے جائیں گے۔ یہ کیوں بتا رہا ہوں میں معلوم ہے؟ کیونکہ آج مسکوٹیشن کرنے والے بہت بھرمار ہے دنیا میں۔ آج ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں پنرجنم، کئی جنم ہونے والے ہیں، قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں۔ اوکے، کیا بتاتے؟ وہ یہ آیت بتاتے ہیں کہ تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اب وہ لوگ یہ آیت تو بتاتے ہیں، لیکن یہ آیت کے ساتھ جو دوسری آیت میں نے بتایا سورہ 40 آیت نمبر 11، اس کے اندر تو 2 موت اور 2 زندگی کا ذکر ہے، بس، یعنی وہ موت پھر زندہ، پھر موت تو پھر زندہ، بس، کئی کروڑوں زندگی، سینکڑوں جیون کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ آیت اگر صرف یہی پڑھے تو کوئی ہو سکتا ہے ویسا نکالے، حالانکہ وہ بھی نہیں نکلتا ہے،
لیکن سورہ 40 آیت نمبر 11 کو اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو ہماری لمٹ کیا ہے؟ 2 موت اور 2 زندگی بس. تو وہ بات کا کوئی فٹ ہی نہیں ہو سکتی, وہ بات کیسے کچھ بھی. ہاں, تو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. چلیے آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 29 اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے جو کچھ زمین پر ہے. ایک بات غور کریے, هو الذی خلق لکم, وہ اس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین پر ہے. یہ آیت کو کوٹ کر کے علماء کرام نے ایک قاعدہ بتایا ہے. قاعدہ کیا قاعدہ ہے؟ کہ دنیاوی چیزوں میں ہر چیز حلال ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ حرام ہے. جب تک ثابت نہ ہو جائے حرام, تب تک ہر چیز حلال ہے. ایوری از حلال انٹل پروون ٹو بی حرام. تو جیسے کوئی کہے کہ بھئی یہ کپڑا جو ہے, یہ پولیسٹر ٹائپ کا کپڑا, یہ کپڑا پہننا کون سی حدیث میں آتا ہے؟ تم نے ڈینم پہنے ہو, ڈینم پہنا کون سی حدیث میں دیا ہے پہن سکتے ہیں؟ اور آج ہم لوگ یہ زوم پہ بیٹھے ہیں, یہ کمپیوٹر لیپ ٹاپ موبائل استعمال کر رہے ہیں, کون سی حدیث میں دیا ہے کہ موبائل استعمال کر سکتے ہیں؟ کون سی حدیث میں دیا ہے کہ اے سی آن کر سکتے ہیں, پنکھا آن کر سکتے ہیں؟ کون سی حدیث میں دیا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ نے کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین پر ہے. تو جو کچھ زمین پر ہے وہ ہمارے لیے تو بنایا, یعنی کہ حلال ہے. لیکن دنیا میں شراب بھی مل رہا ہے, پھر تو جو حرام ہے وہ واضح دیا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے, جوا حرام ہے. اب یہاں پہ خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے. تو باقی جو حلال ہے وہ واضح کلیئر حلال ہے, وہ ان لمیٹڈ ہے. حرام لمیٹڈ ہے, حرام لمیٹڈ ہے. دنیا میں جو کچھ اللہ نے کہا تمہارے لیے تو میں نے بنایا ہے. تو اب کوئی کہے کون سی حدیث میں دیا ایروپلین میں جا سکتے ہیں؟ تو اللہ نے ہمارے لیے تو بنایا ہے. کون سی حدیث میں دیا موبائل استعمال کر سکتے ہیں؟ اللہ نے ہمارے لیے تو بنایا ہے. تو یہ بات کو سمجھیے, یہاں پہ یہ قاعدہ ہے دنیاوی چیزوں میں. لیکن عبادت میں اس کا اپوزٹ قاعدہ ہے. عبادت کے اندر کوئی بولے کہ میں سر پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھوں گا, نہیں چلے گا. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے, وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی. یعنی دین اور عبادت کے اندر ہم کوئی نئی چیز نہیں لا سکتے کہ میں یہ کروں گا. کوئی بولے میں لوٹتے ہوئے مسجد جاؤں گا, نہیں, آپ نہیں کر سکتے. جو شریعت ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اس میں نئی چیز لاؤں گے وہ ریجیکٹڈ ہے. یعنی ہر چیز جو ثابت ہے قبول ہے, اور ہر نئی چیز بائی ڈیفالٹ ریجیکٹڈ ہے. ہر چیز ریجیکٹڈ ہے, صرف جو ثابت ہے وہ قبول ہے. لیکن دنیاوی معاملے میں اپوزٹ ہے, ہر چیز حلال ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ حرام ہے. امید کرتا ہوں آپ نے کیچ کیا ہوگا. ثم استوى الى السماء, پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا. اللہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا. فسواہن سبع سماوات, اور انہیں سوارا, انہیں بنایا 7 آسمانوں میں. ہاں, اسے برابر کیا. سواہن یعنی برابر کیا 7 آسمانوں میں. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں, یہ آیت پڑھیں گے تو کوئی ایسا سوچ سکتا ہے کہ زمین اللہ نے پہلے بنائی, پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا, پھر آسمان بنائے. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ میں سورہ نازیات سورہ 79 کی آیت نمبر 30 پڑھے تو اس میں وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والارض بعد ذالک دہاہا, زمین کو آسمانوں کے بعد ذالک دہاہا, اللہ تعالیٰ نے دہاہا بنایا, ایک دہاہا جیسے بنایا, ایکسپانس جیسے بنایا. تو اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ والارض بعد ذالک, وہاں پہ تو کلیئرلی دیا ہے بعد میں, یہاں پہ کیا دیا ہے ثم استوى الى السماء. تو فرسٹ آف آل ثم جو ہے وہ ترتیب کے لیے ضروری نہیں ہے. ثم جو ہے یہ پس کے طور پہ بھی آتا ہے, اور یہ سائملٹینیسلی بھی آتا ہے, یا اسے یہ بھی ہوا اس بتانے کے طور پہ بھی آتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا, پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام سورہ 6 کے آیت نمبر 153 میں قرآن کا ذکر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم, پھر موسیٰ پہ تورات دی گئی. تو قرآن کی بات تو تورات نہیں ہے, یہاں پہ بات یہ موسیٰ کے تورات کا ذکر ہو رہا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ثم سے ترتیب ملے, پہلے تو بات یہ ہے. تو اور ایک بات یہاں پہ یہ فسواہن یہاں دیا ہے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے برابر کیا, بنایا نہیں دیا ہے, کہ جو آسمانوں کو 7 آسمانوں میں بنایا, جو اللہ تعالیٰ نے برابر کیا اس کا ذکر ہے. تخلیق کی بات نہیں ہے, تخلیق پہلے ہو چکی تھی. زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا, اسے 7 آسمانوں میں بنایا. اچھا 7 آسمانوں میں آپ کو بتا دوں, یہ جو ستاروں والا آسمان ہمیں پتا ہے, جو ستارے جو ہے پورے تقریباً 93 بلین لائٹ ایئرز تک یہ ستارے بکھرے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, کہ ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا ہے. جو چراغ ہے نا, یہ جو چراغ ہے, یہ جو ستارے ہیں, یہ کون سا آسمان ہے؟ دنیا کا آسمان ہے. 7 آسمان ہے نا, 7 آسمان میں جو دنیا کا آسمان سب سے نچلا درجے کا آسمان, یہ دنیا کا آسمان ہے. اس کے اوپر 6 اور آسمان ہے.
تو ہمارا سائنس کہے کہ بھئی 7 آسمان نہیں ہے، ان کو تمہارے پاس کہنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ تم نے یہ جو آسمان ہے، دنیا کا آسمان، یہی مکمل دکھانی ہے، یہی دکھانی ہے، اس کے آگے کی کیا ہے نہیں ہے وہ کہنے کی آپ کے اندر کوئی وہ بات نہیں. یہاں پہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احساس دلایا ہے کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا. ہاں جو بات آ رہی تھی نا یہاں پر کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا، جب اس نے تمہیں بنایا، تم مردہ تھے، تمہیں زندہ کیا، زندگی پھر سے موت دے گا، پھر سے زندہ کرے گا. اب جو لوگ انکار کرتے ہیں نا پھر سے زندہ کرے گا، تو وہ لوگ اس پہ سوچے کہ جس نے تمہارے لیے زمین پہ جو کچھ ہے بنایا، جس نے 7 آسمانوں کو بنایا، ہاں وہ ہوا بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کی کا علم رکھتا ہے، تو وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ ہوا بکل شیء علیم. تو میرے بھائی میری بہنیں یہاں پہ بہت بہت گہرا پوائنٹ مل رہا ہے کہ جس نے، جو لوگ انکار کرتے ہیں نا کہ اللہ پھر سے زندہ نہیں کرے گا، تو اللہ نے کہا جس نے تمہیں بنایا. اب دیکھو فرسٹ چیز تمہارا ذکر ہو رہا ہے، دوسری چیز زمین کا ذکر ہو رہا ہے، وہ خلق لکم ما فی الارض جميعا، پھر آسمانوں کا ذکر ہو رہا ہے. سوچو تو صحیح، تمہیں بنایا، یہ زمین کو بنایا، زمین پہ جو کچھ ہے تمہارے لیے بنایا، اور جو آسمانوں کو بنایا، 7 آسمان بنایا. سوچو کیا وہ ہر چیز کا علم نہیں رکھتا؟ سوچو تو صحیح ذرا، وہ کیا ہر چیز کا علم نہیں رکھتا؟ یقیناً علم رکھتا ہے. ہاں تو اس کے لیے کون سا مشکل معاملہ ہے یہ کہ نہیں کر سکتا. اب یہاں تک کی بات ہوئی، یہاں پہ آدم علیہ السلام کے اولاد سے خطاب تھا، ہے کہ نہیں؟ آیت نمبر 21 سے کیا تھا؟ 21 میں ہم نے پڑھے تھے نا، کیا پڑھے تھے؟ یا ایھا الناس، اے انسانوں، سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد، ان سے بات ہو رہی تھی نا. اب ان کے اس کے بعد میں 21 سے لے کے 30 تک وہ خطاب ہوا سارے انسانوں سے. اب آیت نمبر 31 میں انسانوں میں سب سے پہلے انسان جن کی ہم سب اولاد ہے، آدم علیہ السلام، ان کا واقعہ یہاں پہ ذکر ہے. آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں 7 جگہوں پہ ذکر ہے، اور آپ غور کرو گے تو تفسیر کے اندر اسکالرز یہ بتاتے ہیں کہ یہ 7 بار جو ذکر ہے تو الگ الگ لیسن ہائی لائٹڈ ہے، الگ الگ باتوں پہ فوکس ہے، کوئی چیز کہیں پہ مختصر ذکر ہے، کہیں پہ اس کی ڈیٹیل ملتی ہے. تو جیسے آج میں یہاں پہ بھی بتاؤں گا آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس میں سے کوئی چیز یہاں مختصر، اس کی ڈیٹیل کہیں اور پہ ملتی ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھایا آدم کو، علمہ سکھایا اللہ نے آدم کو، اسماء کلہا، ہاں اسماء کلہا. نہیں یہ یہاں نہیں، میں پیچھے آگے آ گیا، پیچھے آتا ہوں میں. ہاں 30 نمبر کی آیت ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین پر ایک خلیفہ متعین کرنے والا ہوں. خلیفہ، خلیفہ یعنی کسے کہتے ہیں؟ امام ابن کثیر خلیفہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، جی امام ابن کثیر کہتے ہیں یخلفو بعدہم بعدا، ایک کے بعد آنے والے دوسرے. خلیفہ ورڈ کا مطلب کیا ہے؟ جنریشنز، ایک کے بعد دوسرے. فی الارض خلیفہ، زمین میں، یعنی ایسا نہیں کہ صرف آدم بسنے والے، خلیفہ ہے یہ، یعنی ایک کے بعد دوسرے آنے والے جنریشنز. خلفن پچھلے لوگوں کو کہتے ہیں، خلیفتن کسے کہتے ہیں؟ کہ جو جنریشنز ہوتے ہیں. اور فی الارض خلیفہ، فی الارض خلیفہ، ہاں ایک کے بعد، یعنی ایک جاتا ہے تو اس کا جانشین ہوتا ہے نیکسٹ، کہ ان کے بعد وہ، ان کے بعد وہ. فی الارض خلیفہ. اچھا ایک مسکنسپشن یہاں پہ کلیئر کر دیتا ہوں. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس آیت کو بتا کر، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے خلیفہ ہے، اللہ کے خلیفہ ہے، وہ کہتے ہیں. حالانکہ آپ پورا قرآن پڑھ لو، ساری حدیثیں پڑھ لو، خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ یہ کہیں نہیں ہے. خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ এটা এমনি টি এর উল্টো পাল্টা লেখা তো, এটাকে সোজা করে লিখতে হবে এ এন টি এন্ড, এন্ড পড়েছো তো, এন্ড মানে পিঁপড়ে, ওরকম উল্টো পাল্টা গুলোকে সোজা করে এখানে লিখতে হবে, তাহলে এখানে এ এন টি এন্ড হবে. فی الارض خلیفہ، کمنگ بیک. تو فی الارض انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ ایک کے بعد دوسرا. تو میں بتا رہا تھا ہاں خلیفۃ اللہ جو کہتے ہیں، تو کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ کہیں بھی ذکر نہیں، کیونکہ اللہ کو کوئی خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے. آپ بات سمجھیے، خلیفہ کسے بولتے ہیں؟ کہ ایک نہیں ہے، اب ایک کے بعد دوسرا آ گیا، ہاں ایک کے بعد کوئی دوسرا آ گیا تو خلیفہ، ہاں ایک کے بعد سیکنڈ آیا خلیفہ. اب آپ سوچو کہ جیسے مثال کے طور پر آپ جانے والے ہو دنیا سے، آپ کے بعد آپ کا بیٹا، آپ کے جو چھٹی ہوئی باتیں، انکمپلیٹ ادھوری چیزیں، آپ کا بزنس رن کرنے والا کون ہے؟ آپ کا خلیفہ ہے، آپ کا بیٹا ہے. تو آپ کا وہ رن کر رہا ہے، اپنے کام کو رن کر رہا ہے، آپ نے جو چیز شروع کی اس کو بیٹا، خلیفہ. اللہ کے لیے کہنا کہ اللہ کو خلیفہ کی ضرورت ہے، بالکل توہین اللہ کی، کہ اللہ کو خلیفہ کی ضرورت ہے. اللہ بغیر خلیفہ کے، اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے.
اللہ خود کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو کوئی خلیفہ کی ضرورت نہیں. الٹا آپ دیکھو گے تو آپ کو حدیث میں اپوزٹ چیز ملے گی, اللہ ہمارا خلیفہ ہے, ہم اللہ کے خلیفہ نہیں ہیں, اللہ ہمارا خلیفہ ہے. کیسے؟ میں بتاتا ہوں کہ جو سفر کی دعا ہے نا, تو سفر کی دعا میں کیا ہے دعا کہ اللہم انی اسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم ھون علینا سفرنا ھذا واتبعنا نبوذہ اللہم انت صاحب فی السفر, اللہ تو میرا ساتھی ہے سفر میں, والخلیفۃ فی الاہل, اور تو خلیفہ ہے میرے گھر والوں کے لیے. کہ میں کسے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ میں اللہ کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اللہ دیکھنے والا ہے, کہ اللہ میں تو جا رہا ہوں, اللہ تو گھر میرا خلیفہ ہے. وہ خلیفۃ فی الاہل, تو خلیفہ ہے میرا اہل کے لیے. اللہ ہمیں نہیں, ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ ہمارا سنبھال لے, اللہ کو تھوڑی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پہ, وہ والا کل شیء قدیر, ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. تو یہ کنسپٹ رانگ ہے جو خلیفۃ اللہ بولتے ہیں نا, اس کا کوئی پروف نہیں ہے, اس کا کوئی پروف نہیں ہے. اور یہ ایک بس ایک پولیٹیکل طور پہ ایک ایجنڈا لوگوں کا ہوتا ہے, اس کے اندر یہ اس طرح سے ورڈز بنا کر کے وہ فٹ کر کے لاتے ہیں. لیکن حقیقت میں قرآن میں خلیفۃ اللہ کا کنسپٹ نہیں ہے, خلیفۃ الارض کا کنسپٹ ہے. آپ ہر بار دیکھو گے خلیفۃ الارض ہے, زمین میں خلیفہ. تو یہ بات کو یاد رکھیے. قالوا اتجل فیہا من یفسد فیہا, تو انہوں نے کہا, کنہوں نے کہا؟ فرشتوں نے کہا, اتجل فیہا, کیا تو بنائے گا اس میں, من یفسد فیہا, جو اس میں فساد کرے گا, ویسفک الدماء, اور خون بہائے گا. تو فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے پوچھ رہے ہیں, اتجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اس سے پتا کیا چلتا ہے کہ فرشتے کے پاس عقل بھی ہے, ذوی العقل ہے, عقل والے ہیں. پوچھتے ہیں سوال, نافرمانی بالکل نہیں کرتے, اللہ کی 100% فرما برداری کرتے ہیں. لیکن کوئی سوال ان کو نہیں سمجھ میں آتی کوئی بات, تو اللہ تعالیٰ سے پوچھتے بھی ہیں, ان کو پتا نہیں ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں. اتجل فیہا من یفسد فیہا. اور دیکھیے کیا ہوتا ہے, بعض سے کل کا استدلال کرنا, بعض سے کل کا استدلال کرنا, اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ عقل کی نشانی ہے کہ کچھ چیز سے باقی کا کہنا, کوئی ایک چیز دیکھ کر کے باقی کنکلوڈ کرنا, یہ آبزرویشن ہے, اس سے کنکلوژن یہ نکل رہا ہے. تو فرشتوں نے کیا کہا کہ جو زمین میں فساد پھیلائے اور یفسد فیہا ویسفک الدماء, اور جو خون بہائے, کیا تو ایسے کو رکھے گا؟ تو فرشتے سوال پوچھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کئی آیات سے, کئی حدیث سے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کے سوالوں کا جواب دیتا ہے, فرشتوں کی تربیت بھی کرتا ہے, ان کو سمجھاتا ہے. لیکن فرشتے اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کر سکتے, سوال پوچھ سکتے ہیں, وہ ذوی العقل ہے, پوچھتے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ, اور ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ, اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, جو تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا انی عالم ما لا تعلمون. اب کیا چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا علم, اللہ کی حکمت, تو انسانوں میں ایسے انسان بھی آئیں گے جو نیک ہوں گے, صالح ہوں گے, اور ان کا مقام فرشتوں سے اوپر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کے پاس تو چوائس ہی نہیں, اختیار ہی نہیں ہے. لیکن انسانوں میں ایسے انسان ہیں جن کے پاس اختیار ہے غلط کرنے کا, پھر بھی اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں. ہاں, تو قدوس کا مطلب کیا ہے؟ پاکیزی بیان کرنا. پاکیزی ایک سوال ہے, قدوس کسے کہتے ہیں؟ نحن نقدس لک, قدس یقدس, نقدس سے آتا ہے جس کا مطلب ہے پاکیزگی بیان کرنا, یعنی اللہ تعالیٰ تمام کمیوں سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ ہے, اونچا ہے, تو تمام کمیوں سے پاک ہے, یہ پاکیزگی بیان کرنا. تو یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں. اب اس میں بات دیکھیے, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. آگے دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا بات ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو اسماء کلہا. اب آپ غور کریے, یہ جو کلہا جو ہے نا, ساری چیزوں کے ترجمہ کیا آئے گا؟ ساری چیزوں کا, سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے نام سکھایا. تو کیا سب چیزوں کے نام سکھایا اللہ تعالیٰ نے؟ تو آپ عربک کے اندر کوئی چیز محاورے کے طور پہ استعمال ہوتی ہے, محاورے کے طور پر. تو آپ یہ دیکھیں جیسے اگر یہ کہنا ہوتا تو اسماء کلو شیئن, ہر چیز کا کے نام سکھائے, ایسا نہیں ذکر ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ علم آدم الاسماء کلہا. تو امام سبکی نے کتاب لکھی ہے احکام الکل وما علیہ تدل, اس میں انہوں نے کل کی میننگ کیا ہے, کل جو قرآن میں جہاں کہیں آتا ہے کل, وہ کس کس سینس میں آتا ہے. تو یہاں پہ کلہا سے مراد ہے یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کا, یعنی بہت ہی ایکسٹینسو ووکیبلری. اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی بڑی ووکیبلری آدم علیہ السلام کو دی, چیزوں کو, کہ بھائی چیزوں کے بارے میں چیزوں کی ووکیبلری دی اور چیزوں کے نام دیے. جو اللہ تعالیٰ نے, آپ کو پتا ہے نا, علم البیان, ہمیں جو بولنا سکھایا کس نے سکھایا؟ اللہ کا خاص احسان ہے. علم البیان, انسان کو بیان سکھایا, بولنا سکھایا. تو بولنے سکھانے میں سب سے پہلی چیز جو آدم علیہ السلام کو جو سکھائی گئی وہ ناؤنز ہے, ناؤن سکھائے گئے, چیزوں کے نام ہے, اس کے اندر بھی ہے. بیان بھی سکھایا گیا,
اور ساتھ میں چیزوں کے نام بھی سکھایا گیا, ووکیبلری ان کی رچ ہوئی. ہاں, وہ علم آدم الاسماء کلھا. تو آپ یہ بات دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہے, اور یہ جو ہے چیزوں کا نام, یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں صرف دین اللہ کی طرف سے ملا ہے. دین تو ملا ہے, چیزوں کے نام بھی جو ہمارے پاس ہے. انسانوں کے پاس کیا ہوتا ہے, جب چیزوں کو نام ہوتا ہے نا, اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے کہ یہ فلاں چیز ہے, فلاں چیز ہے. تو یہ آدم علیہ السلام کو نام. اچھا, ہمیں ایک بات بول رہا تھا, بات انکمپلیٹ رہ گئی, کہ کلھا جو ہے, جیسے اس کی ایک مثال آپ سبا, جو رانی سبا کے بارے میں قرآن میں آئے تھے, تو دیکھو گے اس میں ذکر ہے کہ سبا کو دیا گیا من کلی شیء, سب چیزوں میں سے. تو یہاں پر کل جو ورڈ ہے, کئی جگہوں پہ قرآن میں آپ ایسی مثالیں دیکھ سکتے ہیں جس میں وہ کل سب کے میننگ میں نہیں آتا ہے, لیکن وہ ایک محاورے کو سمجھنا ہوتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے. تو وہ اسماء کلھا. ثم عرضهم علی الملائکۃ, پھر پیش کیا انہیں وہ چیزوں کو, عرضهم وہ چیزوں کو, علی الملائکۃ فرشتوں کے سامنے. گرامر کے اعتبار سے دیکھیں گے, ہاں گرامر کے اعتبار سے دیکھیں گے تو عرضهم, عرضها نہیں ہے, عرضها یعنی غیر عاقل چیزیں. عرضهم کے اندر یعنی کہ اس کے اندر عاقل چیزیں, مطلب تھنکنگ چیزیں بھی انکلوڈڈ ہے. اگر صرف نان تھنکنگ یعنی صرف فزیکل آبجیکٹس ہوتے تو عرضها ہوتا, لیکن عرضهم ہے علی الملائکۃ. اس کے اندر فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین, بتاؤ مجھے ان چیزوں کا نام اگر تم سچے ہو تو. یہ نہیں کہا اگر تم جانتے ہو تو, اگر تم سچے ہو تو, یہ بات کہی گئی. تو فرشتوں کو کیا بتایا جا رہا ہے آپ سمجھیے. وہ چیزوں کا نام آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا, اور فرشتوں کو کہا گیا تم بتا دو یہ چیزوں کا نام اگر سچے ہو تو. اور فرشتوں کا جواب کیا تھا, سمپل جواب یہی تھا, قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. انہوں نے کہا اللہ پاک ہے تو, ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے وہ جو تو نے ہمیں دیا. انک انت العلیم الحکیم, یقیناً تو علم والا, حکمت والا ہے. تو ہمارے پاس تو کوئی چیز کا علم نہیں جو تو نے دیا سوائے. انک انت العلیم الحکیم, تو علم والا, حکمت والا ہے. کتنا ہمبل جواب تھا. اور یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا, یہ ایٹیٹیوڈ ہمیں سیکھنا ہے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو یہاں پہ کیا معاملہ تھا, آپ ایک بات کو سمجھیے, بات سمجھیے. یہاں پہ بات یہ ہے کہ فرشتوں نے سوال پوچھا تھا کہ کیا اللہ تو ایسے کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور جو زمین میں خون بہائے گا. تو اللہ نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب فرشتوں کو یہ بتایا گیا کہ تم تو چیزوں کے نام بھی نہیں جانتے, سوائے وہ جو اللہ نے بتایا اس کے علاوہ تم کچھ نہیں جانتے. تو تم نہیں جانتے, یہ بات ان کو بتائی گئی کہ تم نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے, کہ اللہ تعالیٰ کی کیا علم ہے, کیا حکمت ہے. تو اللہ نے یہی کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. فرشتوں کی یہاں پر پھر سے ان کو بتایا گیا کہ کس طرح سے ان کی نالج کتنی لمیٹڈ ہے, کہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے, چیزوں کے نام بھی نہیں معلوم ہے. جو اللہ نہیں چاہے وہ نہیں پتا ہے ان کو. اور فرشتوں کے پاس علم غیب ہے, جیسے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ فرشتوں کے پاس ہر چیز کا علم ہے, علم غیب ہے, فرشتہ آ گیا, اور میرے پاس کوئی فرشتہ آ جائے تو یہ ہو جائے گا. فرشتے کو گاڈ بنا دیتے وہ لوگ. فرشتے گاڈ نہیں ہیں, فرشتوں کے پاس علم غیب نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے, یہ آیت دلیل ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ سوائے وہ جو تو نے اللہ ہمیں سکھایا اس کے سوا ہمیں تو کچھ نہیں پتا. اب آدم علیہ السلام سے کہا قالا یا آدم, اللہ نے کہا اے آدم, انبئہم باسمائہم, انہیں بتاؤ, باسمائہم ان کے نام, جو چیزوں کے نام جو ہے بتاؤ. فلما انباہم باسمائہم, جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیا, قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض, انہوں نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا کہ میں ساری چیزیں جو غیب ہے, ان سین ہے, جو آسمان و زمین کا جو ان سین ہے, اندیکھا ہے, اس کو میں جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور میں جانتا ہوں کیا چیز, جو چیز تم ظاہر کرتے ہو, وہ چیز جو تم چھپاتے ہو, تو میں جانتا ہوں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما تبدون, جو ظاہر کرتے ہیں, وما کنتم تکتمون, اور جو تم چھپاتے ہو. تو یہ میں اس آیت کو پڑھ کے میں فنش کروں گا. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جو فضیلت ملی وہ کس بنیاد پہ ملی, علم کی بنیاد پر. آدم علیہ السلام کو فضیلت ملی تو علم کی بنیاد پہ ملی. قال یا آدم انبئہم, آدم علیہ السلام نے وہ نام بتائے جو فرشتوں کو نام نہیں پتا تھا. تو آدم علیہ السلام کی فضیلت علم سے, یہ علم کی فضیلت کے اندر ایک بہت پیاری سی بات ہے جو یہاں پہ ہمیں مل رہی ہے. اور جب آدم علیہ السلام نے بتا دیا باسمائہم, قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض, آسمان و زمین کا جو ان سین چیز ہے وہ میں جانتا ہوں. ہاں یہ بس ابھی 2-3 منٹ میں فنش کر رہا ہوں.
फिर क्वेश्चन आंसर थोड़े लेंगे. इन्नी आलमु गैब अस्समावाति वल अर्द, कि आसमान और जमीन के अनसीन जो गैब है उसे मैं जानता हूँ. तो अल्लाह ताला ने बताया वो आलमु मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून. तो हम ये देखते हैं तक्तुमून जो है, एक बात तो ये है जनरल कि तुम जो जानते हो, तुम जो जाहिर करते हो, जनरल तौर पे अल्लाह ताला ने बात कही कि मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून, जो तुम यानी तुम से मुराद सारी जो मखलूक है, सारे इंसान जिन सब जो जाहिर करते हैं और जो छुपाते हैं, वो सब चीज को अल्लाह ताला जानता है. अल्लाह ताला जानता है. मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून. दूसरी चीज यहाँ पर एक तफसीर में बात ये भी मिलती है कि कुंतुम तक्तुमून, यहाँ सामने फरिश्ते थे और ये सारा जो वाकया हुआ तो फरिश्ते वो चीज कर रहे थे, लेकिन वहां पे इबलीस भी था. और एक तगलीब के कायदे के तहत जब फरिश्तों को हुक्म दिया गया था कि सजदा करें आदम अलैहिस्सलाम के सामने, तो वहां पर जिन भी, उसमें एक जिन इबलीस जो वहां पे वो मौजूद था, वो भी उसके अंदर शामिल था. और इबलीस ने क्या किया? इनकार किया. तो ये भी जो पूरा वाकया हो रहा है इस वक्त पे भी इबलीस वहां पर मौजूद है और इबलीस को भी ये बात समझाई जा रही है. इबलीस को भी ये बात समझाई जा रही है. ये सवाल के अंदर इबलीस भी इसमें शामिल है. हाँ, यहाँ पर वो वक्त पर वो इस सफ फरिश्तों के साथ में था और उसके बारे में हम देखते हैं इब्न कसीर वगैरह ने कई रिवायतें दी हैं कि वो नेक था और इबादत गुजार था. लेकिन मा कुंतुम तक्तुमून, जो तुम छुपाते हो, यानी उसके अंदर क्या चीज आ गई थी, उसके अंदर क्या चीज थी जो उसके अंदर तकब्बुर था, जो छुपाता था वो, और ज़ाहिरी तौर पे बाहर इबादत के अमाल में था. तो मा कुंतुम तक्तुमून में ये भी चीज इसमें शामिल है. अब हम कल कंटिन्यू जब करेंगे तो हम कल जो पढ़ने वाले हैं सजदे का जो हुक्म हुआ और इबलीस का जो वाकया स्टार्ट हुआ, हम वहां से कंटिन्यू करेंगे. आज हम 33 आयत नंबर तक पहुंचे हैं, कुछ मिनट ज्यादा हो गई. बाकी मेरा टारगेट है 3 बजे तक फिनिश करूं इंशाल्लाह डेली. तो यहाँ पे हम क्लास को खत्म करते हैं ऑफिशियली. अनऑफिशियल तौर पर मैं कुछ सवालों के जवाब लूंगा, कुछ सवाल आए हुए. आप लोग कोशिश ये करिए क्वेश्चन आंसर्स में ही अपने सवाल डाल दिया करें क्यूए के अंदर, तो वहीं से हम सवाल का जवाब लेंगे और टॉपिक से रिलेटेड ही लीजिए. और टॉपिक से जो रिलेटेड ना होना तो आप लोग शाम में आकर पूछ सकते हैं, जो जब i+ टीवी पे शेख डॉक्टर नसीम होते हैं या इस तरह से. जी बताइए, स्टार्ट करें. ज़ैद भाई, सवाल तो Q&A पे है कुरान ऐप के ताल्लुक से. तो हम बस एडमिन को कहते हैं कि कुरान ऐप का लिंक डाल दे बच्चों के लिए. एंड किसी ने हराम हलाल के बारे में कहा है, पूछा है किसी ने. ये टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है. सर, किसी ने पूछा है क्या इब्लिस फरिश्ता था सर? इसका नहीं. थोड़ा खुलासा करें. कुरान की आयत है सूरह कहफ की, सूरह 18 आयत नंबर 50, काना मिनल जिन, इब्लिस जिनों में से था. इब्लिस कौन था? जिनों में से था. जी. जज़ाकल्लाह खैर. सर, अस्मा कुल्लुहा मन आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद का नाम वगैरह शामिल होगी क्या? जैसे मैंने बताया, कुल की मीनिंग मैंने बताया, ये मुहावरतन है. इसके अंदर ऐसा ही सिमिलर मिसाल आपको कुरान में सुलेमा के सबा की रानी के बारे में आता है कि उसको जो हुदूद परिंदा आके बयान कर रहा होता है तो वो कहता है कि उसे सारी चीजों में से दिया गया है. तो उसके अंदर कुल के अंदर ये सब चीजें, सब चीजों के नाम, सब बच्चों के नाम, जैसे बाज लोग इससे कहते हैं, वो ग्रामर के एतबार से ये चीज नहीं है, यानी ऐसे फिट नहीं है जैसे ये आता है. अगर फॉर एग्जाम्पल अस्मा कुल्लु शै होता, हर चीज का नाम तो चीज हो जाती है. अस्मा कुल, सारे औलाद होते हैं उनके नाम होते तो आते. लेकिन यहाँ पे जो कुल लहा जो है ये एक मुहावरतन बात है. इसका मतलब है बहुत सारी चीजें, उस माना में है ये कुल. सूरह बकरा का नाम सूरह बकरा क्यों है, इसकी थोड़ा सा खुलासा करें. इसका रीजन है ना, वो बकरा का वाक्य जो है आने वाले. हाँ, इंशाल्लाह शायद हम लोग कल नहीं परसों, कल शायद पहुंच जाए, कल शायद परसों पहुंचे वहां तक इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. कुरानिक अरबिक नहीं सर, रिश्तेदारी तोड़ने के बारे में एक्चुअली देखते हैं अभी. रिश्तेदारी का टॉपिक आया था आज. अच्छा, तो सर रिश्तेदारी तोड़ने के बारे में खुलासा करें. रिश्तेदारी जो जोड़ने की बात है, यानी रिश्ते जो है, जैसे बाज लोग होते हैं कि मैं रिश्ता तुम्हारा आज से खत्म, छोटी चीज हो जाती है, वहां पे रिश्तेदारी खत्म करने एकदम रेडी बैठे होते हैं. थोड़ा भी बुरा लग गया तो बोले रिश्तेदारी हमारी आज से खत्म. तो ये रिश्तेदारी काटने मना किया गया है. और अगर आप देखोगे इसमें बहुत बड़ी विजडम है, बहुत बड़ी विजडम है. देखिए, जो रिश्तेदारी जब जोड़े रखते हैं ना तो उससे बहुत सारी चीजें होती है. जैसे मिसाल के तौर पे कितने सारे तलाक रुक जाते हैं जब फैमिली के मेंबर्स जुड़े हुए होते हैं. हाँ, फैमिली मेंबर्स जब जुड़े हुए होते हैं तो फैमिली मेंबर्स आकर के कितने सारे हस्बैंड वाइफ के झगड़े सुलझा देते हैं और कितनी सारी जिंदगी की खुशियां जुड़ी हुई होती है फैमिली से.
آپ جہاں پہ فیملی سسٹم جو ہاں بریک ہو گیا ہے, رشتے داری کٹ کرنے کا کلچر آ گیا ہے ویسٹرن کنٹریز میں, وہاں پہ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, ان کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا جاتا ہے. بچے چھوٹے ہوتے ہیں, بچے ماں باپ کہتے ہیں کہ تمہاری ایجوکیشن کا خود جمع کرو. تو اس میں یہاں پر بچہ تھوڑا بھی بڑا ہو گیا, گھر سے باہر نکال دیتے, تم نکلو ابھی, تم ہو گئے, تو جاؤ اپنا خود کا خود کرو. مطلب ایک بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہاں سمجھنا ہے کہ جو رشتے داری کو جوڑنے کا کنسپٹ ہے, وہ کنسپٹ میں بہت سارے خیر ہے. بہت سارے خیر میں سے ایک خیر یہ بھی ہے کہ ان تک اسلام کا میسج پہنچتا ہے. جیسے کرنٹ ہے نا, الیکٹرک کرنٹ ایک جگہ سے بہت دور تک جا سکتا ہے وائر کے ذریعے, اسی طرح جب ہدایت کا پیغام ہے وہ ایک پرسن کو فیملی میں مل گیا, اگر رشتے داری جڑی رہے گی نا, اس کے ذریعے فلو ہو کے پورے رشتے داروں تک پہنچ جاتا ہے اسلام کا میسج بھی. تو یہ چیز ہوتی ہے. لیکن جب رشتے داری کٹی ہوئی ہوتی ہے تو یہ کرنٹ جو ہے نا, وہ ایک کو ملانا تو اس کی فیملی, اس کے بیوی بچے تک ہی رہ جاتا ہے, آگے نہیں بڑھتا ہے, کیونکہ فیملی کی رشتے داری جڑی ہوئی نہیں ہے. بہت سارے اس کے بینیفٹس ہیں. جی جزاک اللہ خیر. فرشتے اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ فرشتے کیسے عبادت کرتے ہیں اللہ کی, اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں. تو جیسے اللہ کی تعریف بیان کرنا, اللہ کی پاکی بیان کرنا, سجدہ کرنا, نماز پڑھنا. ہاں, تو آپ یہ چیز دیکھو گے طواف. بہت ساری اس کے طواف, ان کا طواف کرنا, ان کا بیت المعمور نام کا ایک کعبے جیسا ان کے پاس اوپر آسمانوں میں ہے, جس میں ایوری ٹائم کئی ہزار فرشتے کر رہے ہوتے ہیں طواف, اور ایک بار کوئی کر لیا تو اس کے بعد اس کو لائف ٹائم میں چانس نہیں ملتا. اتنے سارے فرشتے ہوتے ہیں جو بیت المعمور پہ کرتے ہیں. تو اللہ کی عبادت کرنے والے بہت سارے فرشتے موجود ہیں. کیا جنوں کی اس دنیا میں ایگزام چل رہا ہے جیسا انسانوں کا چلتا ہے؟ کیا وہ بھی جنت یا جہنم میں جائیں گے؟ ویسے جنوں کا بھی ایگزام چل رہا ہے. جی سر, جن اور شاید ہدایت کا راستہ لے سکتے ہیں, گمراہی لے سکتے ہیں. جو ہم سورۃ الرحمن پڑھتے ہیں تو اس کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کون کون سے اپنے رب کی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤں گے. ربکما, تم دونوں کے رب کی, تم دونوں. یکذبان, یکذبان یعنی دونوں, تم دونوں جھٹلاؤں گے. دونوں سے کون ہے مراد؟ انسان اور جن دونوں ہیں. جی. اچھا, تو آپ تھوڑا سا خلاصہ کر دیں کہ جین کسے کہتے ہیں اور شیطان کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے, جن جو ہے ہڈن کریشن ہے, ہڈن کریشن ہے جو ہمیں دکھتا نہیں ہے. الجان, جان سے آتا ہے. جن اللیل کہتے ہیں, جن اللیل یعنی رات کا اندھیرا چھا گیا. تو جن ورڈ جو ہے یعنی ایک ایسا کریشن ہے جو چھپا ہوا ہے, اسے جن کہتے ہیں. یعنی ہم اسے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں, ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں جنوں کو. تو جن جو ہوتے ہیں ان کے پاس اختیار ہے, چاہے صحیح کرے چاہے غلط کرے. شیطان جو ہے, جنوں میں جو برے جن ہوتے ہیں وہ شیطان ہوتے ہیں. سارے جن شیطان نہیں ہوتے, ان میں مومن جن بھی ہوتے ہیں. اگر آپ سورہ احقاف سورہ 46 کے اندر پڑھیں یا سورہ جن میں پڑھیں تو مومن جنوں کا بھی ذکر ہے جو ایمان لاتے ہیں, اور نیک جن ہوتے ہیں, وہ جنت جائیں گے وہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ جنوں میں اچھے جن بھی ہوتے ہیں اور شیطان ہوتے ہیں برے جن. اور شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. انسانوں میں جو برے انسان ہیں, شیاطین من الجن والانس, شیاطین من الانس والجن, سورہ 6 ورس نمبر 112 میں ہے کہ شیاطین جو انسانوں میں سے اور جنوں میں سے. تو دونوں میں شیطان دونوں میں ہوتے ہیں. ایک جن جو ہوتا ہے وہ نیک جن بھی ہوتے ہیں, برے جن بھی ہوتے ہیں. جین اور شیاطین کی خوراک کیا ہوتی ہے, وہ کیا کھاتے ہیں؟ ان کی خوراک کے تعلق سے ہمیں بہت کچھ تو نہیں پتا ہے, ان کی دنیا کے بارے میں بہت ساری ڈیٹیلز ہمیں نہیں پتا ہے. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ مومن جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ حلال کھانے کے تعلق سے طلب کیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو گوشت ہم جو ہڈیاں کھاتے ہیں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لیے, مومن جنوں کے لیے جو حلال ذبح کیے ہوئے جو جانوروں کی ہڈیاں ہوتی ہیں, اسے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے کھانے سے, یعنی ان کے جو گوشت وہ کھاتے ہیں اس سے کور کر دیتا ہے, وہ اس کو کھائے. اور جو جانوروں کے جو ڈنگ ہوتے ہیں, ڈنگ یعنی کہ جو جیسے کاؤ ڈنگ ہوتی ہے یا یہ سب جو ڈنگ ہوتی ہے, یہ بھی ان کے لیے کھانے میں شمار ہے, ان کے جانوروں کے کھانے کے لیے شمار ہے. جنوں کے پاس بھی جانور ہوتے ہیں, ان کے جانوروں کے کھانے میں شمار ہے. تو یہ چیز مومن جنوں کی فرمائش پہ ملا. اور باقی اگر ہم جیسے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں کہتے ہیں تو شیطان بھی کھاتا ہے, کیفیت اللہ جانتا ہے اس کی. تو ہمارا کھانا بھی وہ کھاتا ہے جیسا کہ ہمیں ملتا ہے. باقی اور بہت ساری ڈیٹیلز جو ہمیں نہیں پتا. جی. کسی نے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ سورہ الناس تک پورا کرے قرآن کی تفسیر, تو اس کے بارے میں تھوڑا بچوں لوگ کو بتا دو. جی, تو انشاءاللہ جو ہم رمضان میں ہم میکسیمم پاسبل ٹرائی کریں گے جتنا ڈیلی کلاس کر کے کور کریں, پھر ویکلی کلاس کریں گے انشاءاللہ, اور کنٹینیو کریں گے. یہ سفر 20 پارہ پورے ہونے تک ہم پڑھیں گے. لاسٹ 10 پارے ہم آلریڈی کر چکے ہیں, اور مطلب اس کے اندر صرف تھوڑی سوراز اینڈنگ کی باقی ہے, تو وہ آلریڈی آیت ٹو آیت ہم کر چکے ہیں.
لیکن یہ 20 پارے ہم انشاءاللہ کریں گے. ایک لمبا سفر باقی ہے ابھی انشاءاللہ, شاید اس کے اندر 2 سال نکل جائے. جزاک اللہ خیر. یا اگر ہو کسی سکتا ہے نے رمضان کے آخر تک اگر اسٹوڈنٹس کا جذبہ زیادہ ہے تو ہم ہفتے میں 1 کلاس کی جگہ 2 کلاس کا کچھ سوچیں اور اسپیڈ اس کی ڈبل کرنے کی کوشش کریں, دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. زید بھائی کسی نے کہا کہ آدم کو ہی فیول کیوں بنایا گیا آگ کا, جہنم کی آگ کا؟ آدم نہیں, آدم کو نہیں, انسان انسان آگ میں جائیں گے. آدم کے حساب سے انسانیت, جو انسان اور بائی دا وے جن, وقودها الناس والحجارہ, لوگ انسان اور پتھر ہیں جو ذکر ہے, اور جن بھی جائیں گے آگ کے اندر, اور ان کے لیے بھی ہے. لیکن پتھر کی بات جو انسان اور پتھر, تو یہاں پہ ایسا نہیں کہ دوسرے جو نہیں ہے دوسری چیزیں, ایندھن میں دوسری چیزیں نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا کوئی اور ایندھن ہے ہی نہیں, لیکن یہ جو ہے ایندھن ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ کچھ سچویشنز میں آگ جب بہت زیادہ ایکسپلوزو ہوتی ہے, جب ایکسپلوزو لیول پہ ہوتی ہے, تو اس کے اندر بعض چیزیں بھی وہ لیول پر وہ ایندھن کا کام کرتی ہے. دنیاوی آگ کی بات کر رہے ہیں ہم, جہنم کی آگ تو ہم نے دیکھا نہیں ہے, اس کی سائنس کو ہم نے اسٹڈی نہیں کیا ہے, یہ آگ کیسی ہے اس کا ٹیسٹ ویسٹ کوئی نہیں ہوا ہے, obviously کوئی بتا نہیں سکتا ہے. اللہ نے جو بتایا یہ غیب کی خبروں میں سے, انسین میں سے, کہ ایسا ہوگا. اور جو رب اتنی بڑی کائنات بنانے پہ قادر ہے, وہ ایسی آگ بنانے پہ بھی قادر ہے جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انسان وہاں جائیں گے, وہ انسانوں کے جانے سے کیا ہوگا, وہ آگ اور بھڑکے گی, وہ اور ایندھن کا کام کریں گے, وہ انسان اور پتھر. تو یہ بات ہمیں ملتی ہے. اب اس کی کیفیت اللہ نوز بیسٹ, اللہ نوز بیسٹ. جزاک اللہ خیر. زید بھائی قرآن میں جب جنت کا ذکر آتا ہے تو ہمیں جنت کا سوال دعا کرنا چاہیے, تو اس کے لیے آپ نا زید بھائی فرض نماز اور نوافل نماز, سنت نماز اینڈ قرآن پڑھتے وقت کے لیے حساب سے, تینوں حساب سے بتائیے. دیکھیے اس کے اندر جب قرآن میں جب جنت کا ذکر آتا ہے ہمیں دعا کرنا چاہیے اللہ مجھے جنت دے دے. جب جہنم کا ذکر آتا ہے تو ہمیں پناہ مانگنی چاہیے اللہ ہمیں جہنم کی آنکھ سے بچا لے. یہ ایٹیکٹ ہے, یہ قرآن پڑھنے کے ایٹیکٹ میں سے ہیں. جب بھی آئے, جب آئے کہ اللہ کی پاکی بیان کرو تو سبحان رب الاعلیٰ, یعنی پاکی بیان کرو سبحان اللہ. جب آتا ہے اللہ کی تعریف بیان کرو الحمدللہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایٹیکٹ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل, جب رات میں تراویح یا قیام اللیل پڑھتے, تو اس وقت پر اللہ کی تعریف آتی تو اللہ کی تعریف بیان کرنے کا حکم آتا تو تعریف بیان کرتے, پاکی بیان کرنے کا حکم آتا تو پاکی بیان کرتے. تو یہ اس طرح سے کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمیں بھی اس طرح سے کرنا ہے پرسنل. لیکن جو ڈیلی کی جو نمازیں ہیں, جو عام جو دن بھر کی 5 نمازیں ہیں, وہ نمازوں میں ہمیں صحابہ سے نہیں ملتا کہ وہ لوگ اس طرح سے پڑھا کرتے تھے. جیسے بعض لوگوں نے اس میں عمل کرتے ہوئے کیا کیا کہ عام نمازوں میں بھی آتا سب اسم ربک الاعلیٰ, تو قیام اللیل میں ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کی دلیل ہے. لیکن جو عام نمازوں میں امام صاحب نے کہا سب اسم ربک الاعلیٰ, تو وہ لوگ زور سے بولتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. تو یہ چیز کی دلیل ہمیں نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ اس کی کلیئر دلیل چاہیے. صحابہ اکرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے, ان کی آمین کا ذکر ملتا ہے کہ جب امام سورۃ الفاتحہ پڑھتا تو آمین وہ لوگ کہتے, اور یہاں تک کہ پوری مسجد گونج اٹھتی, آمین کا ذکر ملتا ہے. ایسے سبحان رب الاعلیٰ کہنے کا ذکر نہیں ملتا کہ سب اسم ربک الاعلیٰ, تو تب سبحان رب الاعلیٰ کوئی کہے, یہ چیز کا ہمیں ذکر نہیں ملتا. تو پتہ کیا چلا کہ یہ عام نمازوں کے لیے اس طرح سے نہیں ہے. اور اس بارے میں شیخ کفایت اللہ سنابلی کی ایک کتابچہ ہے, وہ ضرور آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ میں کنفیوژن ہے اس ٹاپک پہ. تو انہوں نے سارے دلائل جمع کر کے بتائے ہیں کہ جو ہے وہ رات کے لیے ہے, قیام اللیل کے لیے ہے, اور پرسنل طور پہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم اس میں ریفلیکٹ کر کے غور کریں, یہ ملتا ہے. لیکن یہ دن میں عام نمازوں کے لیے نہیں ہے. اللہ نوز بیسٹ. جزاک اللہ خیر. رمضان کا وقت ہے اس لیے تراویح کا ایک سوال ہے. تراویح صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے نا, کوئی پوچھ رہا نہیں ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کیا کرتے تھے, جماعت سے نماز 3 دن تک پڑھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے. پھر اس وجہ سے نہیں آیا کہ انہیں ڈر تھا کہ یہ نماز فرض ہو جائے گی اور تم لوگ کر نہیں پاؤں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک جماعت سے نماز پڑھائی. اگر ایک دن بھی نہیں پڑھاتے, صرف چاہت کا ذکر کرتے, صرف بول دیتے کہ یہ ہے, تو بھی سنت ہو جاتی. لیکن یہاں تو 3 دن کا عمل بھی ہے, اور جس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روز نہیں پڑھا ہے وہ وجہ بھی دی ہوئی کہ مجھے ڈر ہے کہ نماز فرض ہو جائے گی, باقی 3 دن تک تو پڑھا ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ اکرام نے جب اس چیز کو ایک بڑی جماعت سے پڑھنے کا شکر کیا, ہاں بڑی جماعت کے ساتھ جب انہوں نے پڑھا, تو تب اس ٹائم پر عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ اکرام کا عمل بھی ہے کہ جس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا رہے تھے
بعد میں جماعت سے، وہ وجاب نہیں رہی. تو جماعت سے نماز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کنٹینیوس پڑھی جاتی تھی. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ جو حدیث میں دیا ہے کہ 3 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، وہی حدیث میں یہ بھی دیا ہے کہ کوئی شخص مسجد میں یہاں پڑھتا، کچھ لوگ وہاں پڑھ رہے ہوتے، کچھ لوگ الگ پڑھ رہے ہوتے. تو کچھ لوگ پڑھتے تھے، جماعت سے نماز پڑھنے کا کنسپٹ تھا، لیکن ایک بڑی جماعت کا کنسپٹ عمر رضی اللہ عنہ نے ریوائو کیا، اور صحابہ کا اجماع دلیل ہے ہمارے لیے. زید بھائی، جب آپ نے کہا کہ فرشتے اگر بسم اللہ نہیں بولتے تو فرشتے وہ کھانا کھاتے ہیں، ان کا جو گوشت ہوتا ہے وہ مطلب ان کی جو خوراک ہوتی ہے وہ ہڈیاں وغیرہ ہوتی ہے، تو کسی نے پوچھا کہ تو کیا ہم جب گوشت کھاتے تو ہم بونز جو ہے وہ جینوں کے لیے چھوڑ دیں؟ مجھے اس بارے میں نہیں پتا ایکچولی، میں واضح نہیں پتا ہے. جی 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 ٹھیک ہے. اینڈ کل کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. سوال تو بہت ہے زید بھائی. سوال ہے جی. ہاں، جنوں سے تعلق تراویح تہجد دونوں نہیں پڑھ سکتے ایک ساتھ میں، تہجد و تراویح؟ سوال اینی وے، بٹ ٹھیک ہے ایسا کریں گے. اچھا نہیں دکھ رہے ہیں تھوڑے. جی جی جی، جو انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. ہم تھوڑا تھوڑا وقت ڈیلی رکھیں گے سوال و جواب. تھوڑا تھوڑا رکھے زید بھائی، تھوڑا سا اور 15 منٹ اور انشاءاللہ. تو اس کا جواب تراویح و تہجد دونوں نہیں پڑھ سکتے ساتھ میں؟ دیکھیے، تراویح و تہجد ایک ہی نماز ہے. یہ کہنا کہ تراویح الگ ہے تہجد الگ ہے، یا ایسا نہیں ہے. جو رات کی جو نماز ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا سوال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیا ہوا کرتی تھی. انہوں نے رات کی نماز کے بارے میں بتایا کہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو تراویح و تہجد الگ نماز نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے آپ کا کہ اگر کسی نے تراویح کی نماز پڑھ لیا اور اگر اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ اور نماز پڑھے تو پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا ہے؟ تو ہاں پڑھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے. اس کے بارے میں اختلاف بھی ہے لیکن پڑھ سکتا ہے. سب سے آئیڈیل تو یہ ہے کہ آپ کی تراویح ہی اتنی لمبی اور اطمینان والی ہو کہ وہی چیز آپ کا کافی وقت لے لے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح رات کی نماز اتنی لمبی ہوتی تھی، چند رکعتیں، لیکن اتنی لمبی ہوتی تھی کہ اس کے اندر ہی بہت لمبا وقت رات کا نکل جاتا تھا. انہی چند رکعتوں کو پڑھنے میں ان کا وہ وقت نکل جاتا تھا. تو آئیڈیل تو یہ ہے. لیکن آپ اگر پڑھ چکے ہیں اور تھوڑی مختصر نماز ہوئی وہ اور پڑھنا ہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، صلاۃ اللیل مثنا مثنا، کہ رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، اور جب صبح آنے کا اندیشہ ہو تو ایک وتر پڑھ لو. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ 2 رکعتیں 11 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. اسی وجہ سے جو سعودی کی سینئر کمیٹی آف اسکالرز ہے اور شیخ بن باز ان سب کا فتویٰ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنت ہے کہ 11 رکعت پڑھیں. بہتر تو یہ ہے کہ کم رکعتیں، جو 11 رکعتیں یعنی 8 اور 3 لمبی. لیکن اگر کوئی اس کے آگے بھی پڑھنا چاہے تو کیا پڑھ سکتا ہے؟ تو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس میں حدیث میں ریسٹرکشن نہیں ہے کہ 2 کر کے 11 سے زیادہ نہیں پڑھنا. ایسا کہا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. حالانکہ خود کا عمل یہ تھا کہ 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے، لیکن کہا نہیں، روکا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس وجہ سے پڑھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. زید بھائی، آپ نے آیت نمبر 24 میں امام ابن کثیر نے بتایا کہ آگ بن چکی ہے جہنم میں اور اس کا ایندھن بھی بن چکا ہوگا، تو کیا ابھی جہنم میں لوگ چلے گئے؟ ہاں، تو جیسے میں نے کہا کہ ایندھن جو ہے، وہ چیز ایندھن ذکر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ اور ایندھن نہیں ہے. ہاں، اس کا ایندھن یہی ہے، یہ نہیں دیا ہے. اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایندھن اس کے علاوہ نہیں ہے. یہ بات کو سمجھیں. جیسے فار ایگزامپل کہ میں کہوں کہ میں سوپ پہنا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے ٹوپی نہیں پہنا. تو سوپ پہنا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں چشمہ نہیں پہنا. سوپ تو پہنا ہوں میں نے. ہاں، تو یہاں پہ ایندھن یہ ذکر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور ایندھن نہیں ہے. تو obviously اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آگ کیسے چل رہی ہے، جہنم کی آگ کیسے تیار ہے. تو تیار ہے جہنم کی آگ، وہی تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. جنت بھی تیار ہے، جہنم بھی تیار ہے. جی. جن تو آگ سے بنا ہوا ہے، تو جب اسے جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کی تکلیف کا قرآن اور حدیثوں سے کچھ ثابت ہے کہ کیسی ہوگی؟ انسان مٹی سے بنے، انسان مٹی سے بنے، پھر بھی کوئی مٹی کا بال لے کے مارے اگر ہمیں تو ہرٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا شکیل بھائی؟ ضرور ہوگا، بہت ہوگا. لیکن رمضان میں تو اور ہوگا. ہاں، مٹی سے بنے تو کیسے ہرٹ ہونا چاہیے؟ مٹی سے بنے، مٹی پہ مٹی لگ رہی ہے تو ہاں نہیں، ہرٹ ہوگا، بہت ہرٹ ہوگا. آگ ہے، لیکن آگ اور جہنم کی آگ میں جا کے وہ جلے تو ان کے لیے بھی سزا ہے وہاں پر، اس میں کوئی شک نہیں. صحیح، جزاک اللہ خیر. سجدہ شکر
ओके, बहुत सारे सवाल तो मेरे ख्याल से रमजान में शैतान और जिन कैद होते हैं। मेरे भाई के ऑफिस में एक गैर मुस्लिम के बहन को जिन या शैतान पकड़ा। उसने पूछा है कि क्या हिंदू और मुस्लिम के शैतान और जिन अलग होते हैं? तो मुस्लिम जिन बंद होते हैं तो क्या हिंदू जिन छूटे होते हैं? नहीं, यहाँ पे क्या है, जो जिन सुलसिलती शयातीन, जो शयातीन कैद होते हैं, उसकी तफसील एक और हदीस में आता है, शयातीन वो मरदतुल जिन, बड़े बड़े सर्कस जिन। तो जिन में सर्कस। बड़े बड़े सर्कस जिनों का कैद होना मिलता है। कोई छोटे वाले जो होते हैं वो उनके कैद होने के ताल्लुक से ऐसा नहीं कि वो कैद ही हैं, तो वो आजाद हो सकते हैं। हाँ जी। तो बड़े या जी। वैसे जो अम, जिन जो होते हैं ना, हिंदू मुस्लिम भी होते हैं। कोई मुस्लिम जिन भी होगा, कोई मतलब बिलीवर्स नॉन बिलीवर्स होते हैं कि हिंदू मुस्लिम होते हैं? नहीं, जितने मजहब यहाँ मिलते हैं ना आपको, जितने ही बात मिलते हैं यहाँ पे, ये अच्छा। उनका भी है। तो जैसे कोई कब्र परस्त जिन होगा, कोई शिया जिन होगा, और कोई मोमिन जिन होगा, कोई काफिर जिन होगा, कोई कोई अहले किताब में से जिन होगा, तो ऐसे उनमें भी है। इंसान जैसे हैं वैसे जिनों में भी ऐसे है, उनमें है। इसके बहुत सारे रियल एक्सप्लेनेशन हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम खत्म करते हैं। कल मिलेंगे 2 से 3 कुरान स्टडी, उसके बाद थोड़े से सवाल। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक, जज़ाकल्लाह खैर ज़ैद भाई, एंड जज़ाकल्लाह खैर मेरे सभी स्टूडेंट्स। आप लोगों को बहुत बहुत जज़ाय खैर। अल्लाह ताला की तरफ से दुआ है कि आप सभी को अल्लाह सुब्हाना ताला बहुत 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 सारा जज़ाय खैर दे आप लोगों को, जो कि इतनी तकलीफ लेके आए हैं। एंड इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि कह रहे हैं कि अरे भाई 2 बजे से 3 बजे तक नहीं बल्कि 4 बजे तक रखे। अगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर जैद भाई बैठना चाहे तो वो और 4 घंटा बैठ के आपको समझा सकते हैं, लेकिन जो कि वक्त का तकाजा है, रमदान है, आपकी इनफरादी इबादत भी है, आप अकेले भी इबादत करें, थोड़ा बहुत जो समझे ना तो वो भी काफी है। एंड आपकी नीयत है कि सही इल्म सीखना, कुरान और सही हदीस से साबित वाला इल्म सीखना, तो ये तो हम सीखे रहे, है ना। तो कैसा होता है ना कि हम कभी कभी इतना खाना खा लेते हैं, इतना खाना, देख रहे इतना खाना खा लेते हैं, लेकिन डाइजेस्ट करते इतना सा, डाइजेस्ट करते सिर्फ इतना सा, राइट। लेकिन फायदा तो तब होता है, जब गुड थिंग तो वो है कि जब आप इतना खाओ और इतना डाइजेस्ट करो, राइट, है ना। तो उसी तरीके से हमने स्मॉल स्मॉल बाइट्स रखे एक एक घंटे की, कि ऐसा नहीं हो जाए कि डो ऐसा होता है ना कि यू आर बाइटिंग मोर देन यू कैन चू, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो स्मॉल स्मॉल बाइट्स ले, और इसमें जितनी भी बातें अभी जैद भाई ने बताई, हमने कौन से आयत तक पहुंचे, हम 33 तक पहुंचे, राइट। तो इसमें अगर देखा जाए तो इतनी गैर फिक्र की बातें हैं, अगर आप चाहो तो वापस से पढ़ के समझ सकते हो, आप इसको और अच्छे से अपने दिल में उतार सकते हो, ये सब बातों को। थोड़ा सा आप जैसा कि जैद भाई ने जो ऐप बताया है, हमने ऐप बताया है, या स्क्रीन पे हमारे एडमिन ने ऐप डाले, तो आप वो ऐप से आप बहुत सारी चीजें 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। सॉरी 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 सॉरी। तो आप लोग जाइए और उसमें ऐप के अंदर तफसीर है जूनागढ़ी की, आप वो डाउनलोड करें, वो पढ़े, एंड बहुत सारी चीजें गूगल ना करें, गूगल ना करें प्लीज। आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि गूगल ना करें, बिकॉज गूगल करने से बहुत सारे ऐसी चीजें मिल जाएगी आपको कि आपको नहीं सुनोगे तो बेटर है। एनीवे, हमने ना सभी को अनम्यूट कर दिया है, जो भी अपना सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, कोर्स से रिलेटेड एंड बेसिक चीजें जो है इंशाल्लाह। एंड अल्लाह ने बताइए, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जैद सर ने बताया कि
सब लोग जोड़ा जोड़ा उठेंगे। तो जो लड़कियों की शादी नहीं होती है या जो लड़कियां जो औरतें तलाकशुदा है वो किसके साथ उठेंगे, ये पूछना था मुझे। हाँ पूछना था ना, तो कल जैद भाई आएंगे तो उनको एक सवाल पूछे कि इंशाल्लाह। एंड आज के मौजू से रिलेटेड था ना सवाल, इसलिए मैंने हाँ, तो ये आपने क्वेश्चन आंसर पे डाले होते तो हम आपको अनम्यूट कर दिए होते, है ना, सॉरी हम आपका क्वेश्चन पढ़ लिए होते, लेकिन आपका ये क्वेश्चन आया नहीं, आपने ऐसे ही करके रखा। अगर हम सभी का से अनम्यूट करेंगे तो मेरे ख्याल से जैद भाई और 2 घंटा यहाँ पे बैठेंगे, तो आप Q&A पे डाल दिए होते, देखिए कितने सारे क्वेश्चन के आंसर्स हो गए ना तो हमारी इंशाल्लाह। तरफ से कल आप पूछ लेना नहीं कि नहीं, जो हम आपकी तरफ से किसी की भी तरफ से नहीं पूछेंगे, क्योंकि इतने सारे सवाल हो जाते हैं कि हम कितने लोगों की कितने तरफ से पूछेंगे। जैद भाई कल आएंगे ना, आप पूछे, तो ये आप मौजू Q&A पे डालें। आज के मौजू से रिलेटेड था ना, हाँ तो कोई जैसे बात हमने नहीं, आप वो बोला लिखे कि कल के मौजू से रिलेटेड ये सवाल है, मुझे इसका सवाल का जवाब चाहिए, मैंने इफ्तार नहीं की इसके वजह से। ओके, तो आप ये डालें तो इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको जवाब। इंशाल्लाह आप ही जी वालेकुम पूछना सलाम। सर आप जी 2-3 जी दिन पहले खूबसूरत रमजान का सेशन सुना था सर मैंने। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई मौसम भाई 1 मिनट, हाँ मौसम भाई 1 मिनट, या बहन बोले। जी, तो उसमें आप बोल रहे थे सर कुछ ऐप बताएंगे जिसमें दाई कैसे बने, ऐसा कुछ था सर वो। हाँ तो दाई कैसे बने, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा एक कोर्स चल रहा है, उसका नाम है दावत दिल से। क्या कोर्स का नाम है? दावत दिल से। जी, तो ये दावत दिल से जो कोर्स चल रहा है ना, इस कोर्स के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन चीजें दी गई है, बहुत अमेजिंग टॉपिक्स है, बहुत अमेजिंग टॉपिक्स है दावत से रिलेटेड। तो अगर आप वो कोर्स ज्वाइन कर लोगे और अगर आप ईमान इंस्टीट्यूट के नंबर पे मैसेज करोगे तो क्या होगा, आपको वो ग्रुप में भी डाल देंगे, तो जब उसकी क्लासेस होगी तो वो क्लासेस में आप ज्वाइन करें। एंड उसके 9 टॉपिक्स हो गए, एक्चुअली 14 में से 9 टॉपिक्स हो गए। मुझे लगता है कि 5 टॉपिक्स नहीं 6 टॉपिक्स बाकी है। वाई? बिकॉज वी आर एडिंग 1 मोर टॉपिक टू इट इंशाल्लाह। सो 6 टॉपिक्स रहेंगे और बाकी है, तो 9 टॉपिक्स भी आप जल्दी जल्दी वीडियोस देखें, उसके एग्जाम दीजिए, PDF पढ़े एंड अपने आप को सही तरीके से दावत देने वाला दाई बनाए इंशाल्लाह। जी, आपके पास ईमान इंस्टीट्यूट का नंबर है राइट? सर है सर, मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप में है सर, मैं इंशाल्लाह उससे ट्राई करूंगा। हाँ हाँ इंशाल्लाह, हम यहाँ पे डाल देते हैं ईमान इंस्टीट्यूट का नंबर वैसा भी। जज़ाकल्लाह खैर। सर कितना बजे होती है वो दावत दिल से? दावत दिल से कितने बजे होती है? वो एक्चुअली होती है संडे को सुबह में होती है, लेकिन हमने अभी उसे पॉज पे रखा हुआ है रमजान के हिसाब से। इसकी 9 टॉपिक्स हो चुके हैं एंड इंशाल्लाह वी विल रीस्टार्ट इट अगेन एंड इट विल बी इन द मॉर्निंग। लेकिन उसमें ऐसे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग चाहते हैं कि काफी लोग जो है सुने, जैसा कि एक टॉपिक था कुरान अल्लाह का कलाम है। हाँ, जैसा कि अभी जैद भाई ने आज जिसके बारे में बात की, तो ये टॉपिक इतना अमेजिंग टॉपिक है ना, तो चाहते थे कि सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि बाकी बहुत सारे लोग भी इसके बारे में जाने, तो उसको हमने ओपन वर्कशॉप रखा। फिर दूसरा टॉपिक था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है, तो इस ये टॉपिक रखा, तो ये टॉपिक भी हमने ओपन रखा। फिर एक और टॉपिक था यस अल्लाह है, यस अल्लाह है, तो ये टॉपिक भी हमने ओपन रखा था। बाकी के सब क्लोज टॉपिक थे एंड इंशाल्लाह आने वाले टॉपिक में से शायद एक टॉपिक है जो ओपन होगा, बाकी के सब रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग चाहे तो जल्दी से ईमान इंस्टीट्यूट के नंबर पे व्हाट्सएप करें एंड आपको इंशाल्लाह वो ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। आपको बेहतरीन एक जी वालेकुम सलाम सर, अरेबिक सीखना है, लैंग्वेज अरेबिक में, मतलब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो वो बात मतलब नहीं आती है ऐसे पढ़ने में, मायने अलग से देखना होते हैं। और यू मीन टू से आपको मायने सीखना है, लैंग्वेज सीखना है कि आपको तजवीद कुरान की तरतील? जी अरेबिक सीखना है, कुरान की लैंग्वेज, मतलब जो उसमें मायने हमें पता हो, जिसमें मीनिंग वगैरह सब कुछ सिखाए जाते हैं कि ये वर्ड है तो इसका ये मीनिंग है, उस तरह से लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज। कुरानिक अरबिक सीखना है आपको, है ना? तो कुरानिक अरबिक का ईमान इंस्टीट्यूट पे अभी तो कोई कोर्स है ही नहीं, हम तो बहुत दिनों से ढूंढ रहे कि कोई अच्छे बेहतरीन जल्दी शुरू करें। कोई यकीन करें, मैं जितने भी हमारे बच्चे यहाँ पे सुन रहे हैं, आप लोगों को, आप सभी लोग जितने यहाँ पे है ना,
एंड जितने भी लोगों की जितनी भी तलब है ना उसको 1000 टाइम मल्टीप्लाई करो, उतनी हमारी तलब है कि हम जल्दी से लेके आए। लेकिन ऐसा कोई सर कहीं टीचर हमें और मिला नहीं है मतलब अभी तक। हो तो कहीं कोई और जरिया हो उसको हाँ बता कोई और दीजिए। होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जो हमें सीखना जी है वालेकुम सर सलाम। हमारी कुलिया में है ना, नहीं सर नहीं हमारी कुलिया कुलिया में है कुलिया कुलिया अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर नसीमा कुलिया तो राशिदात में वो आलिमा का कोर्स है ना। जी जी हाँ, जी। आलिमा तो का कोर्स ये नहीं जो सर, सिस्टर बता रही है, एक लैंग्वेज मिनट प्लीज होल्ड करें, प्लीज होल्ड करें, प्लीज होल्ड करें, आई एम हियर टू गिव। अगर आपको आलिमा कोर्स करना है, आलिमा कोर्स, तो आलिमा कोर्स के लिए कुलियातुल राशिदात, कुलियातुल रब्बानिया, खदीजातुल कुबरा, ये अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट्स है, आप इनसे कोर्सेज करें इंशाल्लाह। एंड आपको बहुत इसमें फिर क्या होगा, आपको फिक्र भी आ जाएगी उसमें, तफसीर भी आ जाएगी उसमें, तजवीद भी आ जाएगी उसमें, सब कुछ आ जाएगा आपको, एवरीथिंग आ जाएगा। तो अगर हम आपको कुलियातुल राशिदात का नंबर भी दे सकते हैं अभी राइट नाउ, या फिर यहाँ पे हमारे एडमिन हैं जो प्लीज हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कुलियातुल राशिदात का डाल दें यहाँ पे, एंड प्लीज क्रॉस आंसर ना करें, हम यहाँ पे हैं इंशाल्लाह। चलो कोई बता और क्या। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जैद भाई बोले कि वो i+ टीवी पे कोई आते हैं जो मतलब क्वेश्चन आंसर मतलब बता सकते हैं, जैसे हमको कुछ सवाल पूछना है तो वो कैसे जाने का और उधर कैसे पूछने का क्या है? जो i+ का होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, आज कितने बजे है, मैं अभी आई विल जस्ट लेट यू नो, 1 मिनट, 1 मिनट होल्ड करें। हाँ सही, रात को 8, 9, 10, 10:30, रात के 10:30 बजे हैं फतवाए रमजान, फतवाए रमजान करके एक उनका स्ट्रीमिंग है, i+ टीवी की स्ट्रीमिंग है, ठीक है। सेकंड है उसके बाद में महफिल तदब्बुर कुरान, महफिल तदब्बुर कुरान, ये 9:15, तो मतलब 10:15, 11:15, 11:15 बजे, एक है 11:15 बजे और एक है 10:30 बजे, ये 2 उनकी स्ट्रीमिंग है। तो आपको अगर हम अभी i+ टीवी का ये डाल दें सॉरी यूट्यूब चैनल, तो आप लोग वो कर सकते हो, i+ टीवी यूट्यूब, यस। देखिए अभी हम आपको भेज रहे हैं i+ टीवी का लाइव स्ट्रीमिंग जो है आज का जो लाइव, किसका फोन बज रहा है भाई, ये देखें हमने ना यहाँ पे डाल दिया है चैट के ऊपर, आप लोग प्लीज अगर आपका कोई सवाल जवाब हो तो आप इस पे जा सकते हो रात में। प्लीज हम सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी आलिमा, कोई भी टीचर उसका कोई भी रेफरेंसेस ना डाले। किसी ने कहा है कि कोई एक शबाना है वो वर्ड टू वर्ड कराते, हम लोग एंडोर्स नहीं करते हैं। प्लीज जब तक कि हम एंडोर्स नहीं करें, हम आपको इजाजत दे दे, प्लीज क्रॉस क्वेश्चनिंग, क्रॉस आंसर ना दे, कोई भी कोर्स किसी को भी रेफर ना करें। हमें नहीं पता कि ये इनका अकीदा क्या है, हमें नहीं पता कि वो कैसे कि क्या उनकी क्लासेस है, कैसी चलती है। तो प्लीज हम कोई गारंटी नहीं लेते जो ये सिस्टम ने डाली है, एंड हम प्लीज रिक्वेस्ट करते सभी से कि ऐसा ना डाले, पहले हमको भेजे, हम लोग तहकीकात करेंगे, अगर सही है तो हम डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। तो हम कोई भी, जैसा कि अभी सिस्टर ने कुलियातुल राशिदात के बारे में कहा, तो कुलियातुल राशिदात डेफिनेटली हम लोग जानते हैं, इसके लिए हमने उसके बारे में कहा भी है, लेकिन किसी और के लिए प्लीज ना डाले। एंड ये जो मदरसा कि किसी ने कुलियातुल का डाला हुआ है, चलो अच्छी बात है, कुलियातुल राशिदात के बारे में, एंड किसी और के बारे में प्लीज ना डाले, किसी और के बारे में ना डाले। हमें जब तक हम तहकीक नहीं करेंगे तब तक हम नहीं चाहते कि हम किसी को कोई भी जगह पे भेजे, जब तक कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द अकीदा एंड द टीचिंग स्टाइल, टीचिंग कंटेंट ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, और चलिए मुझे बताएं और क्या क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम।
सर मैंने चैट में वो स्क्रीनशॉट डाला है, कल मैंने लिया था ईमान इंस्टीट्यूट का, जो डाउनलोड नहीं हो रहा है। अच्छा, आपने डाला हुआ है, सही, आपने देखा, हमने देखा। हाँ, ये हमें ना अभी लेटेस्ट ये आया है मैसेजेस, और ये मैसेजेस के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं सो दैट आपका ऐप जो है वो चले इंशाल्लाह। तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम, इंशाल्लाह ये टेक केयर हो जाएगा, फिर आपके मोबाइल में भी इंस्टॉल हो जाएगा। इन मीन टाइम अगर ऐप पे नहीं होता ना तो आप यहाँ पे जा सकते हो। चलो मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, आप लोग है ना यहाँ पे आ सकते हो, https iman.institute/lms। आप जाके आपने मोबाइल के ब्राउजर से यहाँ पे जा सकते हो, और मोबाइल के ब्राउजर पे जाने के बाद में आप वहां पे लॉग इन कर सकते हो। लॉग इन करने के लिए आपको यूजर नेम पासवर्ड कोई क्रिएट करने की जरूरत नहीं, वहां पे गूगल का बटन होगा, गूगल के बटन को प्रेस करना है एंड लॉग इन करना है, इंशाल्लाह अकाउंट क्रिएट करना है। एनीबडी एल्स, किसी को? अच्छा बाय द वे चले, और किसी को कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये चार्जेबल है? अभी तो खैर इस पे ग्रुप में आया है, मुझे किसी ने लिंक शेयर किया, उसमें मैंने ज्वाइन किया, 2-3 दिन से आ रहा है। तो ये जैसे अगर आगे अगर अपने को ज्वाइन करना है तो इट इज चार्जेबल और फ्री? कौन सा कोर्स? अभी तो सिर्फ उन्होंने अलहमदुलिल्लाह से नाज तक डाला है। ये हमारे कोर्स की बात कर रहे हो ना? जी ईमान इंस्टीट्यूट के। हाँ जी, ये चार्जेबल है। ये चार्जेबल इसलिए ऐसा है कि आपको बहुत सारी दुआएं करनी है, बहुत सारी इबादत करनी है, आपको इस तरीके से चार्ज देना है ना? तो आपको क्या करना है, आपको बहुत सारी दुआएं उन लोगों के लिए जो कि ये आपके लिए पॉसिबल कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे एडमिन्स हैं, जेड भाई नंबर 1 में बहुत सारे एडमिन्स हैं, बहुत सारे लोग इसके पीछे काम करते हैं। तो उन सभी के लिए, इवन जूम के लिए भी दुआ करें, इंशाल्लाह सभी लोग इस्लाम कबूल करें। जूम के लिए भी, एंड सभी के लोगों के लिए भी, यूट्यूब के लिए भी। वो तो अभी इंशाल्लाह जस्ट मैंने नंबर सेव किया आपका, ईमान ग्रुप का, ईमान इंस्टीट्यूट का, क्योंकि मैं उसी में डायरेक्ट लॉग इन हुई, तो मुझे कहीं से रेफरेंस मिला था ये, मैंने बोला चलो जी ट्राई करके देखते, तो काफी अच्छा लगा मुझे। सर ने काफी अच्छे से समझा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पता है आपको, हम आपको एक चीज बताते हैं, ये आपको अच्छा क्यों लगा और ये आप कैसे आए इधर, पता है आपको? जी नहीं सर, मुझे नहीं पता है। हाँ, अल्लाह बिकॉज अल्लाह लव्स यू। When जी Allah loves anyone, वो अल्लाह सुब्हान व तआला उनको सही इल्म के रास्ते पे डाल देता है। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आए, तो ये बहुत बड़ी साइन है कि अल्लाह जो हमारा रब है, हमारा मालिक है, हमारा पालनहार है, वो आपको बहुत चाहता है, और आप चाहता है कि आप सही इल्म सीखे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आप यहाँ पे आए, इसके लिए आपके दिल में अल्लाह सुब्हान व तआला एक वैसा कशिश डाल दिया कि जो जैद भाई कह रहे हैं वो उनको समझ में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको समझ में आ गया। तो ये आपका कनेक्शन विद रब से जो है ना, वो स्पेशल है, इसके लिए आपको ये क्लास स्पेशल लग रही है। तो आप इसी तरीके से आते रहिए, इंशाल्लाह अपने आप को रब से जोड़ते रहिए, इंशाल्लाह। सॉरी, आवाज नहीं आई, दो जन साथ में बात किए हैं। बोल रहे कुरान स्टडी ग्रुप है ना, उसमें और सिस्टर ऐड होना चाहती है, तो उसमें नहीं ले रहा है, ज्वाइन नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा बोलो, क्यों? फुल हो गया है क्या? हाँ, फुल तो हो गया है, लेकिन वो फर्स्ट में जाओगे तो नहीं लेगा, सेकंड में जाओगे तो लेगा, है ना? 2 ग्रुप्स है। अच्छा, आपको पता है 2 ग्रुप्स है। सर सॉरी क्या बोले आपने सिस्टर? वो लिंक और एक बार दे देना। हाँ, क्यों नहीं, अभी देते हैं आपको, अभी देते हैं इंशाल्लाह। आप वो लिंक शेयर करें। एंड अच्छा, आपको पता है आप जो ग्रुप में हो ना, आप ग्रुप नंबर 1 में हो, ग्रुप नंबर 2 में हो? 1 लिखा होगा और 2 लिखा होगा। अच्छा, जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है आप उसके टॉप। हाँ, ईमान में तो है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग सब रमजान ईमान में ही है। क्या में? 1 में है। 1 में है? अच्छा, 1 में है। आई एम सॉरी, मुझे समझ में नहीं आया। 1 में है तो 1 के ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, तो उसमें दिया हुआ है कि ग्रुप फुल होने पे ग्रुप नंबर 2 पे क्लिक करें, राइट? तो आप वो कॉपी करके आप वो अपने फ्रेंड को दे दो इंशाल्लाह, राइट, है ना? या फिर उनको कहो कि ईमान इंस्टीट्यूट के नंबर पे मैसेज करे, जैसे ही मैसेज करेंगे इमीडिएटली उनको रिप्लाई मिल जाएगा, है ना?
इंशाल्लाह। और जोड़े, सभी को जोड़े। जी वालेकुम सलाम बहन। ब्रदर, आई ड्रॉप डालने से रोजा टूट जाता है क्या? नहीं टूटेगा। अच्छा, आई ड्रॉप में पिज्जा होगा ना, पिज्जा, खिचड़ा और और क्या होते हैं, हलीम, कबाब, तो टूट सकता है। ओके, वरना नहीं टूटेगा इंशाल्लाह। अच्छा, जब हम लोग कुरान रिसाइट करते पढ़ते हैं तो रमजान की हालत में जोर से नहीं पढ़ सकते, तो मन में पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं क्या? क्यों नहीं, क्यों नहीं? ऐसा कौन बोला कि जोर से नहीं पढ़ सकते रमजान में? ऐसा क्या है? नहीं मतलब भूख की कभी वजह से वीकनेस लग रही है, ऐसा कुछ भी ताकत नहीं होती है, ताकत नहीं होती। हाँ, तो मतलब कभी अपना मन नहीं होता है थोड़ा, तो मन में पढ़ेंगे तो होता है। अच्छा, मन नहीं होता तो फिर मन में कैसे पढ़ोगे? नहीं, विदाउट वॉइस निकाले हुए पढ़ देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, और मैं सभी को, अपने जितने भी स्टूडेंट, सभी को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ? कि एक फॉर्मूला याद रखो अपनी जिंदगी में ना, फॉर्मूलाज के हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है? एक फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। क्या फॉर्मूला है? कि वो फॉर्मूला ये है कि आप जब ऐसा कहोगे ना, मेरे से नहीं होता, और एक्चुअली वो हमें इंग्लिश में आता है, वो इंग्लिश में फॉर्मूला बोल देते हैं, और फिर हमें उसको उर्दू में हम इंशाल्लाह ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला है कि इफ यू थिंक यू कैन और यू कैन नॉट। रिपीट करें बहन, अगर आपको इंग्लिश आती है तो। इफ यू थिंक यू कैन और यू कैन नॉट। कैन, इफ यू थिंक यू कैन और यू कैन नॉट। और यू कैन नॉट, इसका मतलब ये कि आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा सोचते हो कि आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो इफ यू थिंक यू कैन और कैन नॉट, both the time you are right, both the time you are right, okay? दोनों बार आप सही हो। अगर आपने ऐसा सोच लिया ना, अल्लाह मैं रोजे में नहीं कर सकती, तो आपको शकील भाई बोलेंगे यस यू आर राइट, आप नहीं कर सकते। अगर आप बोलोगे ना मुझे तो इतना जोश आता है रमजान में, तो मैं तो बहुत अच्छे से इबादत करती हूँ, आई एम ऑन द हाईएस्ट स्टेट ऑफ माई ईमान, मतलब हम अल्लाह से और करीब है, जज्बे में है, तो आप बताओ मैं तो कर सकती हूँ, तो हम क्या कहेंगे? यस यू आर राइट, आप कर सकते हैं। यस, तो ये ना सब दिमागी बातें हैं, दिमागी बातें। अगर कुछ चीज चेंज करना है, वो कहाँ पे चेंज करना है? यहाँ पे चेंज करना है, ना ही आपके बदन में, आपकी ताकत में, आपके खुराक में, आपकी एनर्जी में कोई कमी नहीं है। आपने देखा होगा बहुत बार आपकी जिंदगी में शायद ऐसा हो जाए कि आपको बहुत दुख हो गया है ना? ऐसा हुआ है कभी? अल्लाह ना करे ऐसा हुआ हो, लेकिन स्टिल हुआ है कभी? बहुत सैड हो गए हो, कभी हुआ है? किसी को हुआ है यहाँ पे? कोई बताए यहाँ पे? अगर ये बहन को नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को हुआ है तो खाली बताए कि कैसा लगता है उस वक्त पे। चाहे वो कोई भी हो सकता है ना, शायद किसी की अल्लाह ना करे, बट इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो अल्लाह की चीज अल्लाह के पास लौट गई। लेकिन कोई मर जाता है, कोई क्या होता है, तो बहुत सारे दुख होते हैं, है ना? तो क्या होता है, किसी ने कहा बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, किसी ने कहा और क्या लगता है, कोई आए जो माइक पे आके बोले और कैसा लगता है? जियाउल हक, आप बताएं कैसे लगता है और क्या लगता है? अच्छा, उसमें प्यास और भूख लगती है? प्यास और भूख लगती है? नहीं लगती, नहीं लगती ना, प्यास और भूख जरा भी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? जी वालेकुम सलाम। तो ऐसा होता है सब कुछ खत्म हो गया? एहसास ही नहीं होता। हम तो कभी लंच हो गया, कभी डिनर हो गया, कभी ब्रेकफास्ट का टाइम आ गया, हमें पता ही नहीं चलता, गले से कुछ उतरता ही नहीं, कुछ उतरता नहीं है। अच्छा, तो ये कुछ उतरता नहीं है क्योंकि बिकॉज आपका पेट फुल है, इसके लिए कि ये आपको आप एकदम गमशुदा हो? गम से फुल होते हैं, और गम से फुल होते हैं। यस, गम से फुल। अच्छा, तो ये जो गम है आपका, उसको बनाने के लिए क्या गोश्त, बटाटे मतलब पोटैटो, राइस, ये लगता है उससे बनता है? वो जो डिप्रेशन, जो तकलीफ, जो प्रॉब्लम आती है उससे वो यहाँ पे होती है ना, वो यहाँ पे होती है, राइट? पेट में नहीं होती, राइट? है ना? तो जब यहाँ पे होती है तो हम सब कुछ छोड़ देते हैं, ठीक है? अच्छा, बहुत सारे लोग काम भी करते हैं, अच्छे खासे रहते हैं, लेकिन है ना, वो गम की वजह से, वो दुख के मारे वो कुछ खाते पीते नहीं है,
खांसी राइट। पीछे नहीं है। तो मैं ये Right. कहता हूँ कि ये ऐसे एवरीथिंग लगता है स्टार्ट्स जैसे फ्रॉम गले में अटकी हुई है। एग्जैक्टली। तो वो क्या होता है, अरे बहुत आवाज आ रही है इम्तियाज भाई, आपके ऐसे बहुत आवाज आ रही है इम्तियाज भाई। हाँ, तो क्या होता है कि वो ना यहाँ से फुल होते हैं, जब यहाँ से फुल होते हैं तो उनको प्यास भूख नहीं लगती, राइट। उसी तरीके से हमें क्या करना है, हमें ना यहाँ से शैतान आपको थका देता है, यहाँ से थका देता है, यहाँ से। तो वो कहता है कि अरे भाई तुम तो भूखे हो, प्यास हो, पता है सुबह से तुमने नहीं पिया पानी, अल्लाह अकबर, टाइम देखो, अभी तो तुम्हारी ये हालत हो चुकी होगी, अभी तो तुम्हारा गला सूख चुका होगा, अभी तो आपका पेट दुख रहा होगा, अभी तो आपको लाल टपक रही होगी, बनाते बनाते मन नहीं करे कि मैं खा लूं, ऐसा कर फील। आई डोंट से कि ऐसा आपको होता है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अल्लाह ना करे, दिस इज व्हाट इट इज। ऐसा सब दिमाग में होता है, सब दिमाग में होता है। तो बहन मैं आपको ये बताऊं कि ये ना रोजे में अगर आप ये बोलोगे ना कि यस आई एम ऑन द टॉप ऑफ माई ईमान, अभी मुझे बताओ रोजे में हमारा तकवा बढ़ जाता है, राइट? बढ़ता कि नहीं बढ़ता? जी सर। इबादत बढ़ जाती है ना, बढ़ जाती, बढ़ जाती कि नहीं बढ़ जाती? तो मुझे बताओ कि इबादत में अल्लाह सुब्हान अल्लाह आपकी एनर्जी आपके कम कर देगा क्या? नहीं कम कर देगा। कैसे कम करेगा? बल्कि आपकी एनर्जी और बढ़ जानी चाहिए। आप तो सुबह से लेकर शाम तक यू शुड बी लाइक सुपर चार्ज पर्सन। जो से पढ़ना है जो से पढ़ेंगे, आहिस्ते पढ़ना आहिस्ते पढ़ेंगे, हमारे मर्जी से पढ़ेंगे, शैतान की मर्जी से नहीं पढ़ेंगे। हमको जैसा हम खुश रह गए, हम अपनी मर्जी से, अपने हमारे रब की मर्जी से, हमारे रसूल वसल्लम की इताअत और इत्तिबा करते हुए, शैतान की इताअत और इत्तिबा करके क्यों? रोजा थोड़ी हमें थकाने के लिए आया है, रोजा हमें काय के लिए आया है? रोजा हमें और अच्छा बनाने के लिए आया है। हमारे ये ठीक रहेगा, हमारा दिल ठीक रहेगा, हमारा तकवा नो हाईएस्ट लेवल रहेगा, तो हम अच्छे रहेंगे, अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे। भूख लगेगी तो जब भूख लगी तब खाएंगे भी, है ना इंशाल्लाह। तो बीच में नहीं, मगरिब के पहले नहीं, मगरिब के बाद इंशाल्लाह। तो दिस इज व्हाट माय आंसर इज। वयकुम वयकुम। तो आप है ना, आप बोलो कि मैं पढ़ सकती हूँ, जो से मतलब आई डोंट वांट कि आपके बाजू वाले तक आवाज जाए, ठीक है? मतलब आप अपने कमरे में हो, आप जगह पे भी हो, आप जैसा आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ो, आप आपकी आवाज किधर बाहर नहीं जानी चाहिए, किरात की जो आवाज है ना, गैर महरम को नहीं सुनाई देनी चाहिए। यस, किसी ने कुछ कहा है और कोई सवाल? सर आपने जो ईमान इंस्टीट्यूट का अभी जो लिंक भेजा था ना जी, उसको मैंने ओपन किया, उसमें मैसेज सब्जेक्ट और मैसेज बोल के कुछ आ रहा है। सब्जेक्ट और मैसेज करके आ रहा है? मतलब व्हाट डू यू मीन सब्जेक्ट और मैसेज करके आ रहा है? एक्चुअली सर वो मैंने लिंक ओपन की है, उसके नीचे में सी के नीचे ईमेल के बाद व्हाट्सएप नंबर आया है, उसके बाद नेम, ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट और मैसेज बोल के आया है। नहीं, मैं तो देखो ये भेजा हूँ, इस पे आप क्लिक करो, इस पे क्लिक करने से जो मैं अभी भेजा हूँ उसमें आप क्लिक करोगे तो ऊपर राइट हैंड साइड पे आपको साइन इन आएगा, लॉग इन रजिस्टर आएगा, लॉग इन रजिस्टर पे आप क्लिक करोगे तो आपको आएगा कि आपको अकाउंट क्रिएट करना है, तो गूगल का साइन, अगर आप पहली बार अकाउंट क्रिएट करें तो साइन इन विद गूगल का अकाउंट वो डाल सकते हो। अच्छा, बाय द वे हम आपको एक वीडियो भी दिखा सकते हैं इसका, और इसका वीडियो देखना है तो आपको ये जगह पे जाना है कि कैसा साइन इन करना है। ये यहाँ पे देखिए हमने डाल दिया। किसी ने पूछा है कि स्वप्निल भाई कुलिया सिर्फ लेडीज लोगों के लिए, सिस्टर्स लोगों के लिए, मर्दों के लिए कुलिया नहीं है, कुलिया तो राशिदात। हाँ इंशाल्लाह। कोई और सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमने Q&A में क्वेश्चन पूछा था तो आप जवाब देंगे सर? आपका जो Q&A का क्वेश्चन था वो कहाँ गया भाई? आया है ना? आपका सवाल ये है कि अगर एक बेटी के पापा का इंतकाल हो जाए, अल्लाह अकबर, तो अगर हस्बैंड का परमिशन ना हो
کہ وہ جنازے پر نہ جائے, بولے تو کیا وہ لڑکی بات مان کر نہ جائے؟ ایسا کوئی حدیث میں ہے کیا سر؟ وداؤٹ پرمیشن آف ہسبینڈ ہم جنازے پر بھی نہ جائے, یا پھر یہ کوئی من کی باتیں ہیں؟ ہمارے نظر سے تو کوئی ایسی حدیث گزری نہیں, تو ہمیں نہیں پتا, چیک کرنا پڑے گا. اینڈ اس کا جواب میرے خیال سے زید بھائی دے تو زیادہ بیٹر ہوگا انشاءاللہ. تو ایسی کوئی حدیث تو ہم نے نہیں دیکھی کہ کسی کا انتقال ہو گیا, پتا جی کا, فادر کا, ابا, بابو, پاپا اینڈ ابو جی کا, تو ہسبینڈ نے کہا کہ نہ جاؤ. نہیں, ایسے تو ہم نے تو نہیں پتا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہمارے سے, لیکن آئی ہیو اے لمیٹڈ نالج, مے بی somebody knows better. تو یہ تحقیق کر کے بتانی پڑے گی انشاءاللہ. Anybody else? Any other? جزاک اللہ خیر. وعلیکم. احمد منور, آپ نے اپنے آپ کو انمیوٹ کیا ہوا ہے. کورس سے ریلیٹڈ کوئی جواب, کوئی سوال ایمان اسٹریٹ سے ریلیٹڈ؟ سر وہ آپ نے ویڈیو اور وہ کہاں پر بھیجا ہے سر؟ چیٹ کے اوپر, دیکھو چیٹ کے اوپر بھیجا ہے ہم نے, چیٹ کے اوپر بھیجا ہے ایمان اسٹریٹ / اچھا ہم نے غلط بھیجا, اللہ ہوگا, آئی ایم سو سوری, پلیز فورگیو می. یہ دیکھیے, جی سر, یہ آپ کو اوپن ہو رہا ہے ڈائریکٹلی. اوپن ہو رہا ہے نا؟ جی سر, جی میں جی, اسی سے جوائن الحمدللہ ہوئی ڈائریکٹلی, زوم پہ کلک کر کے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور سر سورہ ملک کا ابھی جو آپ ہی کا شروع ہوا ہے نا؟ نہیں 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 نہیں, ہمارا نہیں ہے. نہیں, وہ انگلش میں تھا ٹوٹلی, تو میں نے جوائن نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک وی آر ڈن فار ٹوڈے. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سسٹر. وہ عشاء کی مغرب کی نماز کے بعد سورہ سجدہ سورہ ملک پڑھنا سنت ہے کیا؟ یہ تو سوال زید بھائی کو پوچھے, زید بھائی اس کا آنسر دیں گے. سورہ ملک پڑھنا, کیونکہ انہوں نے یہ سوال کتنے بار اور اس کا جواب دیا ہے, اینڈ ہم چاہیں گے کہ وہی پڑھے, وہی بتائے تو زیادہ بیٹر ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. سر ایک بات آپ سے پوچھنی تھی. آپ کو پتہ ہے تو بتا دینا. اچھا, کسی ایک منٹ آپ کو جواب دیتے, لیکن کوئی اور کیا بولیے. کیا مجھے یہ پوچھنا تھا, مطلب وتر کی نماز کا طریقہ, ایکچولی مجھے کنفیوژن ہو رہا ہے کہ میں ابھی یہ سنی ہوں کہ مغرب کی نماز سے وتر کی نماز کو مشابہ نہ کیا جائے. سوری, واپس بولے, واپس ریپیٹ کریں. وتر کی نماز مغرب کی نماز سے مشابہ نہ کی جائے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتنی اردو ہمیں نہیں آتی ہے, I'm so sorry. ایک جیسی نہ ہو. ہاں, مطلب وتر اور مغرب کی نا, یس یہ تو صحیح ہے. جی 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 جی. تو اس سے ریلیٹڈ تھا, کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں, میں جیسے پڑھتی ہوں میں آپ کو بتاؤں گی کہ سیم صرف تھرڈ رکعت میں, سیکنڈ رکعت میں اشودن پڑھ, تحیات کے بعد اشودن پڑھ کے اٹھنا, پھر اس کے بعد تیسری رکعت پھر ادا کرنا, پھر تیسری رکعت میں سورہ کے بعد میں دعائیں ہاتھ اٹھا کے رفع یدین کر کے دعائیں قنوت پڑھتی تھی, اینڈ پھر نماز پوری جس طریقے سے مکمل کرتے اس طریقے سے. مغرب کیسے ہوگی نا, مغرب کیسے ہوگی یہ تو لیکن وہی مجھے تھا سر جی, میرے کو نہیں تو مغرب جیسے. دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو آئیدر تشہد پڑھنا ہے, تشہد کے بعد میں درود پڑھنا ہے, اس کے بعد میں دعا پڑھنی ہے اور سلام پھیرنا ہے, اینڈ پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے, یا پھر دوسری رکعت کے بعد میں تشہد میں نہیں بیٹھنا, تیسری رکعت میں ڈائریکٹ کھڑے ہونا اور ایک ہی وہ لگ, پھر اس کے بعد میں تشہد میں بیٹھ کے, تیسری رکعت میں تشہد میں بیٹھ کے سلام پھیرنا. یہ مجھے مطلب ہارڈلی یہ بات مجھے ابھی مطلب 21 مارچ کو بات پتہ چلے گی. مشابہ ہونا چاہیے نا, ڈفرینس ہونا چاہیے دونوں نمازوں, نہیں تو میں اسی ترتیب سے پڑھتی تھی جس ترتیب سے میں نے آپ کو. جی جی جی, الحمدللہ الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح راستے پہ لے کے آیا. بہت سارے لوگ کرتے ہیں, بہت ساری مساجدوں میں ایسا چلتا ہے, لیکن وہ حنفی فقہ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ فالو کرتے ہیں, اینڈ لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. صحیح طریقہ تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اور ہمیں وہی فالو کرنا چاہیے. تو انڈیا میں تو حنفی ہی ہے نا سر جی؟ نہیں, ایسے نہیں ہے, کون کہتا ہے؟
नहीं, तो वही मुझे था कि कंफ्यूजन वही था, वही बहुत ज्यादा हो रहा था, क्योंकि ये सब चीजें कैसा है कि एकदम ऐसा लगता है कि हमने तो गलत ही डाला था, कि हम तो गलत किया, जितना अभी तक पढ़ा वो गलत ही देखो पढ़ा। कैसे ना फिर बहन, अभी तो सभी चीज दूध का दूध पानी का पानी है ना। अभी जी। हर एक चीज वेरी मच ओपन है। तो जो चीज साबित है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसे सही तरीके से उसे बताया गया है कि कौन सी ऑथेंटिक है, कौन सी सही है, कौन सी मौजू है, कौन सी फैब्रिकेटेड है, कौन सी ज़ईफ है। ये सभी चीज का खुलासा हो चुका है अभी राइट नाउ। तो अगर आप उसमें जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए। तो जरूरी नहीं कि सभी लोग अक्सरियत जो है ना उस पे इस्लाम नहीं चलता ना, अक्सरियत पे जी नहीं जी चलता। तो अक्सरियत पे चलना होता तो इस्लाम होता ही नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अकेले थे, जी काफी लोग तो सब नॉन मुस्लिम्स थे, तो जी अक्सरियत पे तो नहीं चलता। तो ये बात है, हमें गौर करना चाहिए और थोड़ी सी अपनी स्टडीज करें तो आपको पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है। चाहे पूरे बस दुनिया में कोई हिदायत दी है और सर गलत अपने काम कर बंदे रहे हो। सॉरी क्या जी। बोले? अस्सलाम अभी अल्लाह ने हिदायत दी है, बोली कि नहीं जी सही रास्ते पे सही लोग मिले हैं, मिलते चले जा रहे हैं, इंशाल्लाह कारवा बनते जा रहा है, कि धीरे धीरे इंशाल्लाह एक आमीन। एक इंसान मिलते जा रहा है कि जो सही बात बताते जा रहे हैं। नहीं तो सही पहले सही तो कि जीरो था कि नमाज भी सही तरीके से नहीं पढ़ पाते थे, पढ़ सही है। सही। ये ऐसा क्यों होता है पता है बहन? ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो उम्मीद है अल्लाह से कि या अल्लाह मुझे सही रास्ता बता, ये दिन सिरातल मुस्तकीम, है ना। तो जब अल्लाह से हम सच्चे दिल से इस तरीके से दुआ करते हैं, सच्चे दिल से तलब करते हैं, हमारी तरफ सच्ची होती है, तो अल्लाह सुब्हान ताला आपके लिए रास्ते खोल देता है और अल्लाह ताला आपके सामने ऐसे ऐसे चीजें लेके आएगा। कभी आपको वो पोस्टर्स नहीं दिखोगे, लेकिन कभी ऐसा होता है कि अरे वहां पे आप रुक जाते हो, आपकी आंखें वहीं रुक जाती है। तो ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए पैगाम है, टू टेल यू दैट अल्लाह लव्स यू। तो अल्लाह चाहता है कि आप सही रास्ते पे रहें, एंड आपका काम यह है कि आप सिर्फ इससे अपने फायदा नहीं उठाएं, जैसा और आप दूसरों को जुड़े भी हो तो आप दूसरों को भी इससे जोड़ें इंशाल्लाह। जी जी। क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना सर, नमाज में मैं हमेशा एक दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह मुझे हिदायत रफ्ता लोगों के साथ बैठे। मेरी ये दुआ हमेशा रहती है, हिदायत रफ्ता लोगों के साथ मैं बैठूं और अल्लाह धीरे 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 उस तरफ ले जा रहा है, मैं गुमराह लोगों के साथ ना बैठूं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के बाद ये हमेशा मांगती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपकी दुआ आपके हक में और जितने भी यहाँ पे अभी राइट नाउ सुनने वाले सभी के हक में अल्लाह ताला कबूल करें, आमीन। आमीन जी। या तो चलिए आज से जी जी सर प्लीज प्लीज आप एक मरतबा फिर से खुलासा करिए 3 रकात का जो बोले ना। हाँ क्या बोले हमने? मगरिब के 3 रकात फर्ज और वितर के बारे में। जो मगरिब की जो नमाज होती है हम कैसे पढ़ते हैं बहन, आप कैसे पढ़ते हो बताओ? सर 3 रकात फर्ज ही पढ़ते हैं ना मगरिब के तो? हाँ फर्ज ही पढ़ते हैं, फर्ज ही पढ़ते हैं, इसमें भी लेकिन दुआ वो है कैसे कुछ पढ़ते हैं, कैसे? तरीका कैसा होता है? 2 रकात के बाद में हम अत्तहियात पढ़ते हैं और फिर जी, अशहदुल्ला अत्तहियात के इलाहा बाद इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना दो मुहम्मदन रकात अब्दुहु व रसूलुहु कहते हैं और खड़े हो जाते हैं ना, फिर खड़े हो जाते हैं, जी राइट, सर। अल्लाह अकबर कह के खड़े हो जाते हैं। और फिर हमें तीसरी रकात में मुकम्मल पूरा तशहुद पढ़ने के बाद में, तैयात पढ़ने के बाद में उसके बाद में हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, उसके बाद में हम दुआ मांगते हैं और फिर हमें तस्लीम करते हैं, मतलब सलाम फेरते हैं, राइट। इसी तरीके से मगरिब पढ़ी जाती है ना। तो वितर को वैसा नहीं पढ़ना है, वितर को वैसा नहीं पढ़ना है। वितर को 2 और 1 करके पढ़ना है या फिर तीनों एक साथ में पढ़ना है। अच्छा हो गया? समझ जी, शुक्रिया। समझ गए? अस्सलाम हाँ। वालेकुम जी रहमतुल्लाहि व वालेकुम सलाम बरकातहू। बहन, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने Q&A में क्वेश्चन किया है। Q&A में आपने क्वेश्चन किया है तो आप रिपीट करना चाहोगे? जी ये इसका क्वेश्चन ये है कि अगर हैज इफ्तारी से कुछ वक्त पहले आ जाए तो क्या रोजा टूट जाएगा और उसकी कज़ा करनी होगी? अगर अजान के 1 मिनट नहीं, आधा मिनट पहले भी आ जाएगा तो रोजा टूट जाएगा और फिर बाद में उसको कज़ा करनी होगी, अच्छा है ना, इंशाल्लाह। तो चलो वयकम, चलो आई थिंक वी आर डन। अच्छा इसका जवाब इसलिए मेरे सवाल का जवाब मुझे पता है,
मुझे पता है। अच्छा, किसी और को कोई सवाल है क्या? जी जी, चैट पे है ना, आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हो, किसी ने पूछा, देखे आप? किसी ने पूछा है, शकील भाई आप कैसे हो? नहीं नहीं, आप कहाँ पर हम रोजे रहते से है। पूछा, तो हम भी जानना चाहते हैं कि आप कुवैत में रहते हो और कहाँ रहते हो। चलो ये बहुत पर्सनल क्वेश्चंस है, ये पर्सनल क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं किए जाते। एंड हम बस अल्लाह से दुआ करेंगे कि इंसान जहाँ पे भी रहे, अल्लाह सुब्हान ताला हम सभी को इल्म के रास्ते पे रखे, एक ऐसा रास्ता जो कि बहुत सारे लोग गुमराहियों में हैं राइट नाउ। जी, आपने देखा होगा कि हमारे ग्रुप में तकरीबन 2000, कल जो था काउंट, कल सुबह का काउंट था 2110 लोग ग्रुप में हैं, कुरान स्टडी के ग्रुप में, लेकिन कितने लोग आते हैं? 250 लोग आते हैं। तो कई लोग आते हैं फिर चले भी जाते हैं। हम देखते हैं कि कितने काउंट हुए, तो कभी दिखाता है 550, 650 काउंट दिखाता है, काउंट दिखाता है कि कभी इतने काउंट, कभी उतने काउंट दिखाता है। तो अच्छा बहन, आपका जो सवाल है ना सूरह सजदा, सूरह मुल्क के बारे में, तो ऐसा कोई साबित चीजें नहीं मिलती है इसके हिसाब से कि उस वक्त पे वो पढ़ना मगरिब के हिसाब से जो आपने पूछा है। तो लेकिन मैं चाहूंगा कि जैद भाई अगर इसका खुलासा आपको तफसील से बताए, क्योंकि इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस है, तो बहुत सारे रेफरेंसेस को देख के, क्योंकि बहुत सारी हदीस ऐसी जो फैब्रिकेटेड हदीस है, मौजू हदीस है, हदीसें है, तो इससे खुलासा तो ये होता है कि ये नहीं है, लेकिन स्टिल आई कैन बी रॉन्ग, मतलब हमें नहीं पता होगा, तो हम आई एम नॉट अ स्कॉलर, हम स्कॉलर नहीं है। जैद भाई इसका सही आंसर दे तो ज्यादा बेटर है। इनफैक्ट हम आपको इसका आंसर ढूंढ के भेज देंगे आपको इंशाल्लाह, आप तो व्हाट्सएप पे हो इंशाल्लाह, आमीन। तो ये हम कहते थे कि यस, हम ये कह रहे थे कि इतने सारे लोग ग्रुप में होते हुए भी क्लास ज्वाइन नहीं करते। जैसा कि हमने कल कहा था ना कि बहुत सारे लोग बहुत सारी दूसरी अच्छी अच्छी क्लासेस ज्वाइन किए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर कुछ वो नहीं किया है तो गुमराहियां तो सब जगह पे। शैतान, हम तो सो भी जाते हैं, आराम भी कर लेते हैं, कभी हम खो जाते हैं अपने थॉट्स में, है ना, सोच में, लेकिन शैतान थकता नहीं, शैतान सोता नहीं, शैतान मुसलसल पीछे पड़ा होता है हमें मिसगाइड करने के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ना क्या करना चाहिए? हमें हमेशा अल्लाह की हिफाजत में रहना चाहिए, हमें अल्लाह की हिफाजत हमेशा तलब करते रहना चाहिए, और हमें ऐसे ही लोगों के साथ में जोड़ना चाहिए, ऐसे ही क्लासेस अटेंड करना चाहिए। एंड आपके साथ में जितने भी लोग हैं आपकी जिंदगी में, सभी को ये क्लास में लेके आओ। आई एम श्योर सभी को फायदा होता होगा, राइट? सभी को फायदा हुआ है। कुरान से किसको फायदा नहीं होगा? किसको फायदा नहीं होगा? ये तो हिदायत की किताब है, और आप सब लोग यहाँ पे आए सुनने के लिए, तो ये एक साइन है कि ये आप लोगों का इंशाल्लाह जो नाम है वो तकवा वाले लोगों में, मुत्तकीन लोगों में अल्लाह ताला लिख दे। तो क्योंकि आप हिदायत की किताब सुनने के लिए आए, है ना, समझने के लिए आए, सुधर अपनी जिंदगी में उतारने के लिए आए। तो मैं यही कहूंगा कि आप भी आइए, दूसरों को भी लेके आइए, एंड नो दैट अल्लाह लव्स यू। तो इसी के साथ में हम आज की क्लास को बर्खास्त करते हैं। कल एक अमेजिंग डिसीजन लिया जाएगा इसी क्लास के हिसाब से, तो सरप्राइज है। हम चाहेंगे कि आप लोग 1:30 से ज्वाइन हो जाए, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ चीजें बताई जाएगी, एंड अगर लेट भी हुए तो कोई बात नहीं, हम क्लास के एंड में बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो इसी के साथ में आज की क्लास को एंड करते हैं। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत